أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی شرف اور شکر کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ایک ایسا نبی جو اپنی تعلیمات اور اپنے کردار کے اعتبار سے کمال کی چوٹی کو چھوئے ہوئے ہیں۔ ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ موجودہ دور میں ہر مہینہ ہر 15 دن میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں بحث چھڑ جاتی ہے، اور کبھی کسی کی طرف سے تہمت ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، انسلٹ ہوتا ہے، اور کبھی کسی مسلمان کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اس کا جواب ہوتا ہے۔ کبھی کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے نام سے کچھ کرتے ہیں۔ نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام ہیڈ لائنز میں آ جاتا ہے۔ اس کا منفی پہلو بھی ہے اور مثبت پہلو بھی ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے بلا شبہ نہ اسلام کا مذاق اڑانا صحیح ہے، نہ کسی اور دین کا مذاق اڑانا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں منع کیا ہے کہ مسلمان دوسروں کے معبودوں کو گالی دیں، اس لیے کہ ایسا کرنا ختم نہیں ہوتا ہے، ایسا کرنا پہلی سیڑھی پر رکتا نہیں ہے، بلکہ سلسلہ چل پڑتا ہے، پھر جوابی طور پر بھی دوسرے اس سے زیادہ بری سرکشی کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو، اگرچہ مسلمان دوسرے معبودوں کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو اس کی تلقین کی گئی کہ وہ دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دیں، برا نہ کہیں۔ ہاں، علمی انداز میں وہ توحید کو ثابت کر سکتے ہیں اور شرک کے برے ہونے کو بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کے معبود کا نام لے کر اس کو گالی دینا اور بلا دلیل کے غیر علمی انداز میں بس یوں ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالنا، یہ مناسب نہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ایک منفی پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک علاقے میں ایک مسلمان کچھ غلطی کرے، باقی علاقوں میں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک اپنا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ایسے حالات میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اور اسلام سے ایک قدم تھوڑا اور دور نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں میں پکڑ میں نہ آ جاؤں، لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ اس کا پازیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ اسلام عالمی سطح پر ڈسکشن کا ٹاپک بن جاتا ہے۔
اور یہ موقع ہوتا ہے جس میں ہم اسلام کو واقعی اس کی اصل صورت میں پیش کر سکیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایسے حالات پیدا ہوتے رہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ ہو، مسلمان کچھ غلطی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہر برائی کے اندر، ہر نقصان کے اندر، ہر تکلیف کے اندر ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے فرمایا کہ ہر تنگی کے ساتھ، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اس کو واقعی حکمت والا آدمی، سمجھدار آدمی اس سے بینیفٹ اٹھا پاتا ہے، اس کو یوٹیلائز کر پاتا ہے. ایک آدمی بیمار پڑ جائے تو گھر پہ پڑھ کے اس کو کتابیں پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے. سال بھر جو نہیں پڑھ سکا وہ پڑھے پڑھتا ہے. تو ایسی بہت سارے فوائد انسان کے نقصانات اور ناکامیوں میں بھی ہوتے ہیں. موجودہ دور میں اسلام منفی اعتبار سے، نیگیٹو اعتبار سے ڈسکشن کا ٹاپک بنا ہوا ہے. ہر آدمی اسلام کے بارے میں بول رہا ہے. کوئی گھر واپسی کی بات کر رہا ہے، کوئی گھر سے باہر نکالو کی بات کر رہا ہے، اور کوئی کچھ اور باتیں کر رہا ہے. اس میں بہت ساری غلطیاں بعض اوقات مسلمانوں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ مسلمانوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے مسلمانوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے. کون غلطی نہیں کرتا ہے؟ غلطی تو سبھی کرتے ہیں، تو پھر صرف مسلمان ہی کیوں؟ غلطی سبھی کرتے ہیں. لیکن جہاں مسلمانوں کی غلطی ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو سمجھائیں، اصلاح کریں، واقعی اسلام کا طریقہ کار بتائیں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ہم کو کرنا کیا چاہیے. آج اخبار بکوانے کے لیے، ٹی وی چینل بڑھانے کے لیے، اس کے ویورز بڑھانے کے لیے، یا اسی طرح سے کوئی بھی انٹرنیٹ کا چینل ہے یوٹیوب وغیرہ پر، اس کے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے ایک بہت سستا نسخہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں کچھ غصہ دلانے والی بات بول دو. کبھی کارٹون بناؤ، کبھی اسلام کو گالی دو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ بتاؤ، کبھی قرآن کو انسانیت کے خلاف کتاب بتاؤ، کبھی اسلام کو بربریت والا باربیرک ریلیجن بتاؤ. کچھ اس طرح کی بات بول دو. اب یہ بٹن دبتے ہی کون حرکت میں آ جاتے؟ ہمارے مسلمان بھائی. فوراً مسلمانوں میں سے وہ طبقہ اکثر جو واقعی دین سے دور ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس ٹائم ہماری باری ہے، اب ہمارا کام ہے. یہ مولوی ملا اب یہ کچھ کر نہیں سکتے، اب ہمارا یہ کام ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر امریکہ میں کچھ ہوا تو افریقہ میں دکانیں جلانا، اگر افریقہ میں کچھ ہوا تو انگلینڈ میں جا کے کچھ کرنا. یہ کوئی طریقہ اسلام کا نہیں ہے. اس سے اور زیادہ اسلام کے دشمنوں کو موقع ملتا ہے. ٹی وی چینل اور چل پڑتے ہیں، یہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یعنی فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ صحیح قدم اٹھانے سے صحیح نتائج نکلتے ہیں. جیسے صحیح بٹن دبانے سے صحیح مشین چالو ہوتی ہے. آپ کو پنکھا چلانا ہے، آپ ٹیوب لائٹ کا بٹن دبا رہے ہیں، کیسا ہوگا؟ چاہے آپ اس کو سر پٹکیں اس کے اوپر، تب بھی وہ چالو ہونے والا نہیں ہے. کوئی کام کرنے کے لیے، نتائج پانے کے لیے وہی کرنا چاہیے جس سے واقعی وہ نتائج آتے ہیں. آج عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دھوم مچی ہوئی ہے، بلکہ بعض اوقات تو لوگ فلموں میں تک اسلام کو گھسیٹ لاتے ہیں. کوئی ڈائریکٹر کو، پروڈیوسر کو معلوم پڑا اپنی فلم چلنے والی نہیں ہے، ایک آدھ گالی اسلام کو دے دو، برقعے کا مذاق اڑا لو، داڑھی کا مذاق بنا لو، کچھ تو ایسا گانا بناؤ جس کے اندر کچھ تو الٹا سیدھا اسلام کے بارے میں ہو. دیکھو کیا ہوگا، پورے مسلمان پوری طاقت لگائیں گے، یہ فلم بند کرو ورنہ تھیٹر جلائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب پبلک بولے گی ایسا ہے کیا وہ فلم کے اندر؟ دیکھیں گے تو صحیح، دھوم، پورا گاؤں شہر مل کے سب فلم دیکھنے جا رہے، بھاگو دیکھو کیا فلم ہے. سارے گاؤں میں ہر آدمی کی زبان پہ وہی فلم کا نام ہوگا، اور سب مل کے کیا کریں گے؟ اجتماعی طور پہ فلم دیکھیں گے. اکیلا جانے والا فیملی لے کے جائے گا. اب اس آدمی کا مقصد کیا تھا؟ میری فلم چل جائے. آپ نے اس کی فلم چلا دی،
اس کا صحرا کس کو ملے گا, ہار کس کو ڈالنا چاہیے فلم کے فیمس ہونے کا, ہٹ ہونے کا؟ مسلمانوں کو. آپ کی وجہ سے فلم ہٹ ہوئی. اگر آپ شور نہیں مچاتے تو کوئی آدمی دیکھتا بھی نہیں فلم کو. دیکھنے والا بیچ میں سے اٹھ کے آتا, بولتا پیسہ ویسٹ ہو گیا میرا. لیکن آپ نے کیا کیا, اتنا شور مچایا, اتنی دھوم مچائی کہ لوگوں کے کانوں میں اس فلم کا نام گونجنے لگا. اخبارات میں, ٹیلی ویژن پہ, انٹرنیٹ پہ, واٹس ایپ پہ, سب طرف اس فلم کی شہرت ہو گئی. اب سارے فلم دیکھنے کے لیے آ گئے. یہی حال ٹی وی کا ہے, چینلز کا ہے. کوئی چینل چلتا نہیں, اب نیا چینل کھول رہے ہیں. کیا کرو, پہلے دن سے اسلام کے بارے میں کچھ بولنا شروع کرو. لوگوں کی سارا دھیان اس طرف ہو جائے گا. سب فلم چینل, نیوز پیپر, میگزین, ویب سائٹ, کسی کو بھی چلانے کا ایک سستا نسخہ یہ ہے, اسلام کو 2-4 پتھر مارو, اسلام نہیں کرے گا کچھ, مسلمان دوڑتے آئیں گے, بھیڑ جمے گی, آپ کا کام کامیاب. ہم لوگوں کو کامیاب کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ناکام کرنے کی کوشش میں کامیاب کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. ایک انسان کسی کو ہرانے, ناکام کرنے, ہلاک کرنے کی کوشش میں اس کو زندگی اور تقویت اور ترقی دے, اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے. کام وہ ہونا چاہیے جس سے نتیجہ نکلے. ہتھوڑی لے رہا ٹھوکنے کے لیے, اب مارنے کے لیے اٹھا تو اپنے ہی سر میں لگی, کیا فائدہ ہوا اس کا. کام کہیں اور کرنا چاہیے, ہو گیا کہیں اور. ہاتھ پہ کیل ٹھوکنے کے لیے ٹھوکنا چاہیے کیل کے اوپر, مار دیا انگوٹھے کے اوپر, لو پہلے سے زیادہ بڑا انگوٹھا ہے کہ نہیں. ایسا کام کرنے والا اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتا ہے. ہم لوگ اکثر یہی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پھر کیا کرتے ہیں, جب ایک روٹین بن جاتا ہے, مسلمانوں کا امیج بن جاتا ہے, مسلمان ایسا کیے تو ایسا کرتے ہیں, تو بعض اوقات تو دوسرے آ کے کچھ کر کے چلے جاتے ہیں, اور نام کس کا خراب ہوتا, فلاں نے اسلام کے بارے میں کچھ بول دیا, اب جا کے دوسرا غیر مسلم اس کو مار ڈالے گا اسلامی کپڑے پہن کے. اب ظاہر بات ہے کہ لوگ بولیں گے بولا اسلام کے خلاف, مارنے والے مسلمان ہی ہوں گے, دکھ رہا بھی مسلمان, بول نہیں سکتے وہ کون ہے, وہ یہودی ہے یا کون ہے, وہ کیا معلوم. ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی ایک امیج بنا لی ہے. ایسا ہوا تو ہم ایسا کرتے ہیں, تو دوسرا بھی آ کے گیا, دوسرا بھی آ کے کر کے گیا, تب بھی نام کس کا آنے والا ہے. آپ بستی میں جھگڑا ہوا, کوئی بہت مارا پیٹی ہو گئی, دونوں بھی سیدھے سادے لوگ ہیں, لیکن ایک نے بول دیا مار ڈالوں گا, تو گیا کام سے. اب اگر وہ آدمی اسی رات کسی اور نے آ کے مار ڈالا اس کو, پولیس کس کو پکڑ کے لے کے جائے گی. اس نے بولا تھا پوری گلی میں, چوک میں بولا تھا میں مار ڈالوں گا. 99% پاسبلٹی کس کی ہے, یہ اپنا کام ہو رہا. آج اس امیج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس کے سلسلے میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کوئی آدمی آ کے, کوئی بھی آدمی ایرا غیر آدمی آ کے بول کے چلا جائے اسلام کے بارے میں, اور ہم لوگ بیٹھے رہیں چپ چاپ. نہیں, ہماری کوئی اسٹریٹجی ہونا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے ڈیل کریں, ہم کیا کریں اس کے بارے میں. قانونی سطح پر کیا کریں, میڈیا کی سطح پر کیا کریں, اخبارات اور وغیرہ جو بھی صورت میں کیا کریں, عوام کی سطح پر ہم کیا کریں, علماء کی دینی خطبات جو مساجد ہیں ان کی سطح پر ہم کیا کریں, مسلمانوں کے اعتبار سے ہم کیا کریں, غیر مسلموں کے اعتبار سے ہم کیا کریں, کیا اسٹریٹجی ہے ہماری. ہمارے پاس کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اس اعتبار سے یہ بہت ضروری ہے کہ واقعی ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے بارے میں جانے. اس لیے کہ آج جس آدمی کو ٹائم نہیں ہے اس کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی سیرت پر, آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ جاری ہے. اب ہم کو خود معلوم نہیں واقعی واقعہ کیا ہے, تو اس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. کسی آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی واقعے پر اعتراض کیا, یہ بھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے, اس کو آ کے رپورٹر اگر پوچھے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں, بولے ہمارے نبی کو برا بولا. کیا بولا وہ معلوم نہیں, لیکن برا بولا اتنا معلوم ہے. ٹھیک ہے, صحیح کیا ہے پھر یہ بتاؤ.
پوچھنے کا نہیں, ہمارے نبی کو کچھ بولنے کا نہیں, ہم کو کچھ معلوم نہیں, لیکن ہم یہاں آئے ہیں کیوں؟ مولوی صاحب بلائے ہیں, سیاستدان صاحب بلائے ہم کو, پولیٹیشین بلائے ہم کو. تو اس طرح کا مزاج اگر ہمارا ہے, ہم کو خود معلوم نہیں کیا ہوا, ہم کو خود اگر معلوم نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, کیا نہیں تھے, کیا تھے, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, ہم کو نہیں معلوم ہے, تو بتائیے ہم کیسا دفاع کر سکتے ہیں؟ وکیل بن کے کھڑا ہوا ہے اور اس کو کیسی معلوم نہیں, لیکن لڑنا ہے مجھ کو, یا اپنا بھی برا کرے گا, دوسرے کا بھی برا کرے گا, سب کا ٹائم ویسٹ کرے گا. لہذا اس اعتبار سے بھی آج ضروری ہو گیا ہے کہ واقعی ہم کو معلوم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. کوئی غلط بولتا ہے تو آپ کے پاس صحیح بولنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیے ہماری اولاد, ہماری بیوی, بچے, ماں باپ, رشتہ دار, ہمارے قریبی, ہماری اپنی ذات, کوئی اس پہ کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے, ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے. ہم اس کی صفائی کی کوشش نہیں کرتے, ہم نہیں بتاتے ارے ایسا نہیں ہوا, ایسا ہوا. لوگوں کے گھروں کو جا کے ہم بولتے ہیں ارے ایسا نہیں ہوا تھا بھائی, ایسا ہوا تھا, اس لیے بولنے آیا میں تم کو, کہیں تم کو غلط فہمی نہ ہو جائے. ہم اتنی کوشش کرتے ہیں اپنی صفائی دینے کی, ہم لوگوں کے دلوں سے اپنے بارے میں پیدا ہونے والی برائی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آج عالمی سطح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن کے بارے میں غلط فہمی آج پھیل رہی ہے. کچھ نہ کچھ طبقہ تو متاثر ہوتا ہے اس سے. اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہم کو سوچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی نہیں بول رہا آپ امیزن کے اندر افریقہ کی وادیوں میں جا کے آپ دعوت دیں, عیسائی تو پہنچ گئے وہاں پہ, ہم نہیں پہنچے, کوئی بات نہیں. آپ دیکھیے وہاں پہ جنگلوں میں آپ کو ملیں گے, ایک دم ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا, اتنی لنگوٹی باندھی ہوئی ہوگی اس نے, گلے میں کیا ہوگا, کراس, بغل میں ہوگا بائبل. وہاں تک پہنچے وہ, کتنوں کو تو کھا گئے ہوں گے پہلے وہ. جتنے بھی عیسائی مشنریز گئی, کئی علاقوں میں ایسا ہوا ہے کہ شروعات کے جو لوگ گئے ان کو مار ڈالے ان لوگوں نے, اور کھا بھی گئے ہوں گے. بعد میں دھیرے 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 ان کو لگا کوئی تو آ رہا, ذرا سنو تو صحیح کیا بول رہا, کیا کچھ تو بتا رہا, چاکلیٹ دے رہا, بریڈ دے رہا, جو بھی دے رہا, پہلے کھا ہوا کے چنگم, ببل گم, جو بھی کھایا انہوں نے, اس کے بعد ان کی بات ماننے لگے. آج وہاں پہ دعوت چل گئی ان لوگوں کی. افریقہ کے علاقوں میں آپ دیکھیے آپ کو کرسچینٹی ملے گی. اس سے پہلے صحابہ گئے, تابعین گئے, سلف گئے ہمارے, لیکن آج ہم کہاں جا رہے ہیں, آج ہم پکنکس پہ جا رہے ہیں, ہاں آج ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, آج ہم جاب پہ جا رہے ہیں, ہم سب طرف جا رہے ہیں. ہماری دعوت کی کوششیں کہاں ہیں؟ باہر بولنے کی تو بہت دور کی بات ہے, ہم گھر والوں کو کتنا سمجھا رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے سوچنے کی چیزیں, واقعی ہم اپنے اوپر غور کریں. تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیچڑ اچھالنا, یہ سلسلہ شاید یہ ختم نہیں ہوگا, دکھائی تو نہیں دیتا ایسا, کیونکہ لوگوں کا بزنس بھی اس پہ ٹکا ہوا ہے. آج کئی بزنس اس پر ٹکے ہوئے, میڈیا کے اعتبار سے دیکھیں یا پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھیں, کئیوں کا عہدہ, ان کی تجوریاں اور ان کے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. ان کو کیچڑ اچھالنا پڑے گا تبھی جا کے وہ فیمس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم ایک دم بند نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی سے ہم ان حالات سے, جو کہ برے حالات ہیں, ان حالات سے ہم بینیفٹ کیا اٹھا سکتے ہیں دعوت کے لیے, یہ بھی ہم کو سوچنا ضروری ہے. کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بولتا ہے, پوری دنیا میں کچھ ہوتا ہے, اس وقت میں جب لوگ ہم سے پوچھیں, لوگ آفیسز میں, کالجز میں, اور جہاں بھی ہم رہتے ہیں پاس پڑوس میں, چائے کی پیالیوں پر, ہوٹلوں میں, اگر کوئی ڈسکشن چھڑتا ہے, مسلم نان مسلمس آپس میں بات کرتے ہیں, اپنے پاس بولنے کے لیے مواد ہونا چاہیے, نہیں تو پھر ہمارا کچھ فائدہ نہیں, ہمارا کچھ فائدہ نہیں. پھر ہم جیرے گائے کے لیے, پھر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھاؤ پیو تو بکری, گدھا, کتے, بلی بھی کھاتے پیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کھاتے پیتے, اور اس کے لیے تو ان کو ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب کھانے پینے کے لیے ڈگری چاہیے؟ ایک گدھا بغیر ڈگری کے کھاتا پیتا ہے؟ کھاتا پیتا کہ نہیں کھاتا؟ کھاتا بغیر ڈگری کے. تو ایک آدمی ڈگری لے کے کھائے پیے, کون سا بڑا تیر مارا اس نے,
اس نے تو ایسا کھایا, وہ تو ڈائریکٹ کھا رہا. ڈگری بھی اس کو پوچھو کتنا کھاتا بھائی, تیرے سے زیادہ کھاتا, بولے گا گدھا تیرے سے زیادہ کھاتا میں. کتنا پڑھا تو, کچھ نہیں پڑھا میں, بغیر پڑھے میں کھاتا پیتا ہوں. تو پڑھ لکھ کے کتنے سال پڑھ کے اب کھا رہا تو. تو ہماری زندگی کا کیا مقصد رہے گا اگر صرف ہم کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھر بنانا اسی کو مقصد بنا لیں, تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہے گا؟ ہمارے وجود کا مقصد اسلام کی سربلندی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, چنے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ پر بھروسہ کر کے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جہاں ضرورت ہو اسلام کے دفاع کی, وہاں ہم کچھ بولنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کریں. لیکن بولنا علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے, جذبات کی بنیاد پر نہیں. بولنا علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے, جذبات کی بنیاد پر نہیں. ہمارے نبی کو کچھ بولا تو بہت ماروں گا, مار ڈالوں گا, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس سے پولیس آئے گی, اٹھا کے لے کے جائے گی. اس کی بجائے کیا بولنا ہے تمہارا, ایسا نہیں ہے. ہسٹری پڑھے نہیں پڑھے, پھر پڑھ کے آؤ پہلے. کیا ہے بتاؤ تم, دیکھو ایسا ہے, ایسا ہوا تھا, ایسا نہیں ہوا تھا. جس نے لکھا ہے اس نے غلط لکھا, اس کو پیدل ہے, اس کو ہسٹری بھی نہیں آتی ہے. ایسا ہم کر سکتے ہیں. بہت بڑا ڈگری والا ہے, کیا معلوم ہے اس کو, دیکھو حدیث میں تو ایسا ہے کیا, ہاں ایسا ہے. اس نے کتاب کا نام بھی غلط لکھا, پیج نمبر بھی غلط لکھا, حدیث نمبر بھی غلط لکھا, واقعہ پورا غلط لکھا. قرآن کی آیت لکھا, اس کا یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے. تو آپ بچہ بنائیے ان لوگوں کو جو اسلام کے خلاف کچھ بولتے ہیں. اپنے آپ ان کی قیمت ختم ہو جائے گی, لوگ ان کا پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے, سننا بھی چھوڑ دیں گے. اس کو آپ زیرو کر دیجئے. یہ کام ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو ہیرو کر دے رہے ہیں. کہیں سے آ گیا, مار ڈالو اس کو, اتنے کروڑ میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پوری گورنمنٹ دوسری اٹھاتی, بولتے آؤ ہمارے پاس, ہم تم کو سیکیورٹی دیں گے. نہ کوئی پوچھنے والا اس کو تھا, نہ اس کو کھانا کھلانے والا کوئی تھا پکا کے. اب کوئی گورنمنٹ میں وہ کیا ہو گیا, اس کو جگہ مل گئی, سیکیورٹی, کھانا پینا, اور بڑے بڑے پرسکار بھی اس کو ملنا شروع ہو گئے. اب ہم یہ کر رہے ہیں لوگوں کو, جس کو کچھ کام نہیں ہے, جس کو کچھ مل رہا نہیں ہے, اس کو ہم سب کو دے رہے ہیں. تو انڈائریکٹلی ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان کو پروموٹ ہم کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی حکمت ہوتی ہے دعوت کی, کہ جو آدمی پروموشن چاہتا ہے ہمارے ذریعے سے, ہم اس کو پروموشن نہیں دیں. ہم نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں کو اوائڈ کرو. جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو کہتے سلام, سلامتی کی بات کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کرتے ہیں جو جہالت کی ہو, جہالت سے سلامتی والی بات کرتے ہیں. ایسی بات جو جہالت والی نہیں ہو. تو ہم بھی تو جہالت والی حرکت کریں گے اگر ہم اسلام کے دشمنوں کو پروموٹ کریں گے. ہم کو اسلام کے دشمنوں کو پروموٹ نہیں کرنا ہے. یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. تو بہرحال یہ ان موجودہ حالات میں جو بھی ہو رہا ہے, اس بارے میں ہم کو سمجھنے کی چیز ہے. دیکھیے, قانونی اعتبار سے غلط ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنا. اگر کوئی مثلا اسلام کے خلاف بول دیا, ہم بسیں توڑ رہے ہیں, دکانیں یہ کر رہے ہیں, جائز ہے حرام ہے؟ کیسا جائز ہے؟ بس کس کی؟ اب کون آدمی ادھر غلط کیا, ہم دوسروں کی گاڑیاں پھوڑ رہے ہیں. کبھی کبھی تو خود مسلمانوں کی بھی تو گاڑیاں ہوتی ہیں. کبھی ایمبولینس کا نقصان ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. اس طرح کی حرکتیں مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. آدمی دیکھیے, یعنی ہوا کہیں پہ اور کرے کہیں پہ, یہ کون سا اصول ہے؟ یہ اصول صحیح نہیں ہے. دوسرا, اس کی وجہ سے اسلام کا نام خراب ہو جاتا ہے, مسلمانوں کا نام خراب ہوتا ہے. آپ بات کریں تو کیا سمجھائیں گے, یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی آدمی بولتا ہے دیکھو تمہارے مسلمانوں نے کیسا کیے, تمہارے رسول کے خلاف کسی نے بول دیا تو مار ڈالے اس کو. نمبر 1.
پہلے تو ہم کو معلوم نہیں وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. تم نے پوچھے ان سے ان کا نام، ان کا پتہ، ان کون ہے کیا ہے؟ نہیں. تم کو معلوم ہے پکا؟ پہلے یہ دیکھو، تحقیق ہوگی، جب فائنل بات معلوم پڑے گی کون ہے تب دیکھیں گے مسلمان تھے کہ نہیں تھے. ٹھیک، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کے علاوہ دوسروں نے بھی تو مسجدوں کو اس کے بعد تکلیف پہنچائی. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسلام یعنی اسلام کے ماننے والے مسلمان اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی، آج دیکھیے انگلینڈ میں یا فرانس میں یا جہاں بھی جو بھی ہوتا ہے، دوسری قوم کے لوگ بھی مسجدوں کو توڑ پھوڑ کرنا، آگ لگانا، مار پیٹ کرنا، وہ بھی تو کر رہے ہیں. تو مسلمان بھی کرتے ہیں غلطیاں، دوسرے بھی غلطیاں کرتے ہیں. اس میں آپ صرف مسلمانوں کو نام کیسا رکھ سکتے ہیں؟ آپ ان کے ریلیجن کا نام لے کے نہیں بولتے. آپ بتاتے ہیں پورا ہیری، ٹام، جان، جم، ٹم، کوک جو بھی ہے ان کے نام لیتے. آپ اس کو اس کے نام سے بیان کرتے، اس کے دھرم سے نہیں جوڑتے. لیکن جب مسلمان کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہو؟ مسلمانوں نے ایسا کیے. تو آپ مسلمان کی غلطی کو اسلام سے کیوں جوڑتے ہو؟ اس کی کمیونٹی کا نام لے کے کیوں بیان کرتے ہو؟ اور دوسرا آدمی جو کسی بھی کمیونٹی کا ہے، آپ جب اس کا جرم بتاتے ہو کہ اس نے جواب میں مسلمانوں کو ستایا، مسجدوں پہ پتھر پھینکے، مسجدوں کو جلایا یا کچھ بھی کیا، تو آپ اس وقت میں اس کے دھرم کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے، کچھ سر پھروں نے ایسا کیا، ایسا کرتے ہو. اور جب مسلمان کا نام آتا کیا کہتے ہیں؟ مسلم ٹیررسٹ نے ایسا کیا. مسلم کیوں بول رہے آپ اس کو؟ کیونکہ ٹیررسٹ آدمی جو بھی ہوتا ہے اس کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں. کوئی علماء کی ماتحتی میں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو غلط حرکتیں اس طرح کی کرتے ہیں، جو تشدد والی حرکتیں کرتے ہیں، علماء کے ماتحت نہیں ہوتے ہیں. کوئی مفتی صاحب بولے، مکہ کے، مدینہ کے، کہیں کے بڑے عالم صاحب بولے چلو ایسا کرو، کوئی نہیں بولتا ایسا. کچھ لوگ اپنے طور پر کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے. اس کو علماء سے، امت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے کیسا جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ بھی غلطی. آپ یہ سمجھا سکتے ہیں ان کو. مزید آپ یہ بتا سکتے ہو کہ آپ یہ بتاؤ، مان لیجئے کسی آدمی نے اسلام کے خلاف کچھ بولا، مذاق اڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے نتیجے میں فرض کر لیجئے کہ فلاں مسلمان ہی تھا، اس نے کچھ کیا غلطی، آپ اس کی غلطی کو غلطی بتا رہے اور اس کی غلطی کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فریڈم آف ایکسپریشن. انگلش بولنے سے صحیح ہو جاتا فریڈم آف ایکسپریشن. اگر میں آپ کی ماں کا مذاق اڑاؤں، آپ کیا بولیں گے؟ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آپ کو غصہ نہیں آئے گا. تصویر آپ کسی نبی کی بنا رہے ہو، اب معلوم پڑا کہ وہ مسلمانوں کی نہیں دوسروں کی بھی بناتے ہیں اس طرح کے لوگ. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا رہے ہو، آپ کے گھر والوں کا کوئی اگر کارٹون بنائے، بچیوں کا آپ کی بنائے، برہنہ بنائے، آپ کو پسند آئے گا؟ کوئی بدبخت ایسا کام کرے، ہم نہیں کریں گے، نہ کرنے کے لیے بول رہے ہیں ہم لوگ. اگر کوئی مسلمان یا کوئی غیر آدمی اگر آپ کے گھر والوں کی ننگی تصویر بنائے، آپ کو پسند آئیں گی؟ کیوں؟ یہ فریڈم نہیں ہے. آپ اس کے خلاف کیس کریں گے کیونکہ ہماری پرائیویسی کو کیا تو نے انٹروڈ کیا ہے. میرے گھر والے ہیں، وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. تیری پراپرٹی ہے کیا؟ وہ انٹرنیشنل پراپرٹی ہے. کوئی بھی تصویر فریڈم نکال نہیں سکتا ہے. برا مانے گا آدمی. ہر سلیم الفطرت جو جانور نہیں بنا ہے، جو بے حیا نہیں ہوا ہے، اس کو برا لگے گا. اس کے گھر کے سارے حالات انٹرنیٹ پہ ڈال دیے، کوئی پسند کرے گا اس کو؟ فریڈم ہے یہ. تو فریڈم کی ایک حد ہونا چاہیے. اگر کسی قوم کے جذبات دکھتے ہیں کسی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے، اس کا مذاق اڑانے سے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے. دل دکھانا برا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی فریڈم کیا کام کی جس سے کسی کا دل دکھے؟ ایسی فریڈم آپ کو چاہیے جس سے لوگوں کا دل دکھتا ہے. جب آپ کو معلوم ہے ہسٹری میں کئی بار ایسا ہوا ہے، پہلی بار تو نہیں، ارے معلوم نہیں تھا ہم کو، ایسا برا لگے گا تم کو. ارے آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی ٹکراتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. پہلی بار تو آپ کو نہیں دیکھنے میں آیا. جب آپ کارٹون بنائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی اور کا، تو ظاہر بات ہے اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچے گا. آپ مسلمانوں کی خاطر تو مت کرو. ایسی کیا پسند ہے آپ کو آپ کی فریڈم کہ آپ مسلمانوں کا، پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا آپ خیال نہیں رکھ رہے؟ رکھو نا ذرا خیال. یہ سمجھ میں نہیں آتا. پڑھے لکھے آدمی کو اتنی عقل نہیں ہوتی ہے. اتنا بڑا ایڈیٹر کوئی آدمی ہو، اتنا بڑا اخبار چلانے والا ہو، اس کو اتنا عقل نہیں ہوتی، اتنا پڑھا ہوا نہیں، اس کو ہسٹری معلوم نہیں. کئی بار ایسا ہوا
کہ مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں کوئی آدمی کچھ غلط بات بولتا ہے، اس سے کچھ مسلمان، سارے نہیں، آج دیکھیے پورا ہندوستان چپ ہے، سب کچھ نہیں کر رہا کوئی. مطلب مسلمان امن پسند ہے، لیکن ساری دنیا امن پسند نہیں ہو سکتی ہے نا. کچھ تو غصے والے ہر قوم میں ہوتے ہیں، ان کو برا لگے گا. کرسچنس میں ہوتے ہیں، ہندوؤں میں ہوتے ہیں، مسلمانوں میں ہوتے ہیں، سکھوں میں ہوتے ہیں. ہر قوم کے اندر غصے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ کسی کی مانتے نہیں، ان کو جب برا لگتا ہے غصے میں آ کے کچھ بھی کرتے ہیں. اب اگر کچھ لوگ ایسا کریں گے تو نقصان سماج کا ہوگا. اس نقصان سے سماج کو بچانے کے لیے آدمی ایسی حرکت نہیں کرے. اتنا نہیں سمجھتا پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو توڑ پھوڑ کرنے والے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، برے مسلمان ہیں، جو بھی آپ کو بولنا بولیے. آپ تو سمجھدار نکلے تھے نا، آپ اتنے بڑے آدمی رہے کہ آپ اتنی بڑی غلطی کیوں کیے؟ بٹن دبائے کیوں آپ؟ ایک آدمی بٹن دبائے، ڈنڈا سر میں پڑے، بولے کیا ڈنڈا کیوں بنایا ادھر، کیوں سیٹنگ کیا ایسی؟ تو بٹن دبایا کیوں بیٹے؟ تو خود بٹن دبایا اور اوپر شکایت ڈنڈے کی کر رہا ہے. تو جو چیز شروع کیا تو نہیں کرتا تو نہیں ہوتا نا. پہلی بار تو نہیں ہوا، بار بار دبا رہا ہے اور بول رہا کہ بند کرو یار، تو بند کر دبانا بٹن. یہ بہت بری چیز ہے. اس کو اس پہلو سے بھی آپ دیکھیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہونا چاہیے. کوئی آ کے آدمی معصوم لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، اس کو سزا دیجیے. یہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ ہے. کوئی آدمی مجرم ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہو، اگر کوئی آدمی معصوم لوگوں کو قتل کرتا ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، آپ اس کو سزا دیجیے. لیکن جو لوگ ایسی آگ بھڑکاتے ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی قانون بنائیے، ان کے لیے بھی تو کچھ کیجیے. یہ آپ کو سمجھانے آنا چاہیے کہ جو آدمی اس طرح کی بات کر کے سماج میں آگ بھڑکاتا ہے وہ بھی مجرم ہے. اتنا ہی مجرم ہے جتنا وہ لوگ مجرم ہیں جو اس کی غلطی کے اوپر قانون اپنے ہاتھ میں لے کے کچھ بھی نقصان سماج کا کرتے ہیں. یہ دونوں بھی مجرم ہیں. اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا. مزید بات اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آپ ختم کرنا چاہتے ہیں انسان کی. دیکھیے اسلام پر علمی انداز میں کوئی تنقید کرتا ہے یا اپنی شبہات پیش کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پرامن طریقے سے اس کا جواب دیں گے. کوئی آدمی اسلام کے بارے میں، تمہارے اسلام میں ایسا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، فلاں اس کی سزا ایسی ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی آدمی علمی انداز میں اسلام کے کسی مسئلے پر تنقید کرتا ہے، ہم برا نہیں مانیں گے، ہم اس کا جواب دیں گے، ہم دلائل دیں گے، اس کو سمجھائیں گے. کوئی آدمی کہتا ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس کو سمجھائیں گے. کوئی کہے ہم کو یہ پسند نہیں ہے، ہم بتائیں گے اچھا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. لیکن کوئی آدمی مذاق اڑا کے، اس کا مقصد نہ پوچھنا ہے، نہ اس کا مقصد کوئی علمی بحث ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف مذاق اڑانا ہے. تو یہ کون سی علمی خدمت ہے؟ یہ کون سی علمی خدمت ہے؟ یہ کوئی علمی خدمت نہیں ہے. یہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو اس طرح کی چیزیں کرنے والے ہیں یہ بھی غلطی کر رہے ہیں. قانون ایسا کوئی ہونا چاہیے کہ اس کو روکا جائے. آپ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر ملک میں ایک حد ہوتی ہے آزادی کی. مثال کے طور پر کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ باقی کسی کی بھی اوپر تنقید چلے گی، پریزیڈنٹ پہ نہیں چلے گی. قانون ہوتا ہے نا، آپ پریزیڈنٹ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے. آپ پرائم منسٹر تک کر رہے چل جائے گا، لیکن پریزیڈنٹ کے بارے میں آپ کچھ نہیں بول سکتے. اگر بولے تو پکڑیں گے آپ کو آگے. آپ کسی کے نیشنل فلیگ کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں؟ نیشنل اینتھم کے ساتھ کر سکتے نہیں. کہیں نہ کہیں جا کے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، میں نیشنل اینتھم کا مذاق اڑاؤں گا. کوئی آدمی اگر ایسا کرے آپ اس کو اجازت دیں گے؟ کیوں نہیں؟ یہاں فریڈم کہاں گئی؟ کوئی آدمی پریزیڈنٹ کا مذاق اڑانا چاہے آپ اس کو اجازت دیں گے؟ نہیں. آپ اگر کوئی آدمی کسی بھی ملک کا کوئی فلیگ ہے اس کا مذاق اڑائے، کچھ ملکوں میں تو چلتا ہے اور چڈیاں بھی پہن کے آتے لوگ، لیکن کچھ ملکوں میں جو بھی جھنڈا ہوتا ہے ملک کا، اس کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ کرائم ہوتا ہے، وہ کرائم ہوتا ہے، پنشیبل کرائم ہے وہ. تو اب کوئی آدمی کہے کہ ہماری آزادی، ہم کوئی بھی کپڑا، ہمارے کپڑے پہ جھنڈا بنائے، ہم نے مذاق اڑائیں گے اس کا. تو کوئی آدمی ایسا کرتا ہے
تو اس کی کوئی حد تو ہے نا کہ یہاں تک مذاق چل جائے گا، اس کے آگے نہیں چلے گا. تو کیا پریزیڈنٹ کا مذاق چلے گا؟ نہیں. تو آپ نے قانون بنایا. اب جہاں پریزیڈنٹ ہے، کیا جو لوگ ہر قسم کے مذہب کے لوگ ہیں ان کے نزدیک اپنی مذہبی شخصیات بھی ویسے ہی قابل احترام ہوتی ہیں جیسے ملک میں قانونی اعتبار سے پریزیڈنٹ ہوتا ہے، بلکہ اس سے کئی زیادہ گنا اس کا تقابل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس کے ساتھ آدمی کی دھارمک جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ریلیجس فیلنگز اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ آج کوئی ہے کل دوسرا آئے گا، لیکن دھارمک شخصیت جو ہوتی ہے وہ آج ایک نبی کل دوسرا نبی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ان کی وہ شخصیات ہمیشہ سے اس کی آستھا اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس کی ریلیجس فیلنگز اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. لہذا اس کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بڑی شخصیات ہیں ان کے بارے میں مذاق وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ایسے بھی تو قانون بننا چاہیے. اور آگے چل کے سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. ہم یہ کہیں گے دیکھیے بھائی، آپ کے پاس چوائس دو ہیں، ایک سماج کا امن اور دو آزادی. آپ کو پیاری کیا ہے؟ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ اگر کوئی کچھ بولتا ہے کسی کی دھارمک شخصیت کے خلاف، ایسا جو مذاق ہو، تنقید نہیں، علمی انداز میں کوئی بحث نہیں، بلکہ مذاق اور جھوٹ بات اور تہمت اور اس طرح کی چیز اگر کوئی بولتا ہے، سچ بولنے والا تو واقعی سچ بول رہا ہے، ایسا ایسا تمہاری کتاب میں ہے، ایسا ہے، کوئی بولے تو ٹھیک ہے اس کا جواب دیں گے، وہ تنقید ہوئی. تنقید اس کو کہتے ہیں جو علمی دلائل کے ساتھ ہو. اور استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ اپنے دل کی بھڑاس اور مذاق بنانے کو استہزاء کہتے ہیں. وہ مذاق ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. اب اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں سماج میں ہمیشہ امن خطرے میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا. کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو کے غلطی کریں گے، قانون ہاتھ میں لیں گے، جان مال کا نقصان کریں گے. یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس چوائس دو میں سے ایک ہے. چاہے تو آپ سماج کے امن کو پرائرٹی دیں یا آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو پرائرٹی دیں، آپ کی مرضی. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ سماج کے امن کو پرائرٹی ہونا چاہیے. اگر کوئی فریڈم سماج کے امن کو نقصان پہنچاتی ہے تو فریڈم بند کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو بتانا ہی چاہیے کہ بھائی آپ فریڈم 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 اتنا کیا فریڈم کر رہے ہیں؟ ایسی فریڈم کیا کام کی جس سے سماج خطرے میں آتا ہے؟ ایسی فریڈم کیا کام کی جس سے سماج خطرے میں آتا ہے؟ سماج کے اندر آپس میں تصادم ہوتا ہے، سماج کے اندر کسی کے جذبات بھڑکتے ہیں. کیا کام کی ایسی فریڈم؟ لہذا ایسی فریڈم کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ ٹوٹلی فریڈم کو ختم کیجئے. ہم یہ کہتے ہیں فریڈم کے لیے کچھ آپ حد بندی کریں. یہاں تک آپ بول سکتے، اس کے آگے آپ نہیں بول سکتے. ایسے کچھ قوانین ہونا چاہیے. ہاں آپ علمی دلیل کے ساتھ، جیسے کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت پیش کرے اور کہے کہ اس آیت میں ہم کو یہ اعتراض ہے، بولے. اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، بھائی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کا جواب دیں گے. یہ ہوئی تنقید. اب کوئی آدمی قرآن کا مذاق اڑانا شروع کرے تو اب یہ تنقید نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تنقید اور استہزاء ہے. یہ مذاق ہے. مذاق تنقید نہیں ہے. مذاق نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیے، آزادی کی ایک حد ہونا چاہیے، اور امن میں اور آزادی میں انتخاب آئے تو اہمیت کس کو زیادہ دینا چاہیے؟ امن کو. سماج کا امن خراب نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو ہم کو ایسا نہیں کرنے دینا چاہیے. ایسا قانون ہونا چاہیے جس سے ایسے لوگ رکیں جو کسی بھی دھرم کا، کسی بھی دین کا، ریلیجن کا مذاق اڑائیں. یہ چیز یعنی اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے یہ چیز ہمارے سمجھنے اور سوچنے کی ہے. بہرحال مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں. ہم کوئی آدمی اگر اس طرح کی چیزیں کرتا بھی ہے، ایسے حالات میں بھی ہم غصے میں نہ آئیں. غصے میں آئیں کا مطلب ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں. ہم کو برا تو لگے گا، غصہ تو آئے گا، لیکن ہم اس غصے کا، ناراضگی کا اظہار ایسے طریقے سے نہ کریں جو اسلام کے لیے خود مضر ہو، جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہو، جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے
یہ کہا مذاق اڑاتے ہوئے اور غصہ ہوتے ہوئے کہ مدینہ پہنچ کے ہم میں سے جو لوگ عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکالیں گے. مراد کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. کہ ہم مدینہ جائیں گے تو مدینہ میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم عزت والے ہیں، یہ جو ذلیل آئے ہیں مکہ سے نعوذ باللہ، ان لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ مدینہ سے نکال دیں گے. یہ خبر جب مسلمانوں کو پہنچی کہ ایسا ایسا منافقین بول رہے ہیں، حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی گردن اڑا دوں میں؟ ایسا بولتا ہے، یعنی نبی کو ذلیل بتا رہا ہے نعوذ باللہ، جو کہ کفر ہے. تو اس کی گردن اڑاؤں؟ آپ نے کہا نہیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ یہ کہنے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ بعد میں ایسا نہیں ہو کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ ایسا ہوگا کہ اسلام کا نام خراب ہوگا. اسلام کا دشمن تو قتل کیے، لیکن اسلام کا دشمن قتل کرنے سے ہو رہا کیا؟ فائدہ ہو رہا؟ ایک آدمی گیا لیکن نام خراب ہوا نا اسلام کا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دشمن کا قتل اور اسلام کی بے عزتی یا اسلام کے بارے میں لوگوں میں بدنامی، ان دو میں سے کیا چیز کے بارے میں غور کرنا زیادہ ضروری؟ پرائرٹی کیا ہے؟ اسلام کی عزت بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات جب بھی ہوں، اللہ نہ کرے ہو، لیکن دکھتا تو نہیں کہ نہیں ہوں گے، لوگ ایک کا دیکھ کے دوسرے کو جوش آتا ہے اور ایک کے پیچھے دوسرا نقش قدم پہ اس کے چلتا ہے. تو اس طرح کے جب واقعات ہوں تو ہم غصے میں نہیں آئیں، ہم غصے کو اپنے دل میں رہنے دیں، اللہ سے دعا کریں، اسلام کی دعوت عام کریں اور ایسے لوگوں پر ایسے انداز میں تنقید کریں کہ وہ زیرو ہو جائیں، وہ ایسا بھاگیں کہ ان کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے. اتنے ان کی اصل حقیقت اتنی واضح کی جائے، ان کی لکھی ہوئی چیزوں کی، ان کی اپنی زندگی کی، ان کے علمی لیول کی اتنا زیادہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے کہ وہ لوگ بھاگیں ایسے کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں، اور پلٹ کے دیکھیں تو اور خوب گریں. یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، کوئی بھی قانون کے خلاف حرکت کر کے نہ مسلمانوں کا فائدہ ہونے والا ہے، نہ اسلام کا اس میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اس لیے اس طرح کی کوئی حرکت ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اسلامی حکومت میں اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے، اس کے اوپر ٹرائل چلے گا، اور اگر واقعی وہ مجرم ثابت ہوا اس کو قتل کیا جائے گا. یہ اسلامی حکومت میں ہے. لیکن اسلامی حکومت جہاں نہیں ہے، وہاں ہم اپنے طور پر کچھ کرتے ہیں، تو یہ اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے نقصان کی چیز ہے. کوئی بولے گا تمہارے ملک میں ایسا کیسا قانون؟ ایسا ہی ہے. اسلامی حکومت میں ایسا کیوں؟ ہر ملک کے اپنے قانون ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایسا قانون ہے. کسی بھی ملک میں کوئی قانون ہوتا ہے، حکومت سے بغاوت کرنے والوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو قتل پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. جنگ میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں؟ نہیں، قتل کرتے ہیں. اس کا آپس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، گورنمنٹس کا جھگڑا ہے، قتل کرتے ہیں اس کو. کیوں ایسا؟ مت کرو. قانون ہے بھائی، ایسا ہی ہے. آرڈر دے دیا، اس کے جتنا بڑا جرنل اس کا ہے، مارنا پڑے گا. شوٹ تو شوٹ، اس کو مارنا پڑتا ہے. نہ جان نہ پہچان، نہ اس سے کوئی غلطی میں کبھی دیکھا نہیں میں نے اس نے کیا کیا، لیکن میرے بڑے کا حکم ہے، ماننا پڑے گا. یہ سبھی جگہ ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اسلامی حکومت جہاں ہے وہاں کچھ قوانین ہیں جس میں کسی میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، کسی میں کوڑے برسانے کی ہے، کسی میں رجم کی سزا ہے، کسی میں قتل کی سزا ہے. جو اسلامی سزائیں ہیں، اسلامک گورنمنٹ کو اختیار ہے اپنی حکومت میں کوئی بھی قانون رکھے. نہیں تو ہم جیسا بولتے وہ تمہارے قانون بدلو. بدلتے نہیں نا، تم کون ہو ہمارے گورنمنٹ میں آ کے قانون بدلو. کسی بھی گورنمنٹ کو ہم بولیں ہمارا دل بول رہا ذرا تمہارا یہ قانون بدلو. آپ آج بھی امریکہ اور اس طرح کے جو بھی ملک ہیں وہاں پہ آپ دیکھیے ڈرگز کے سلسلے میں بہت سخت قانون ہے. کوئی بھی ڈرگز وغیرہ ٹریفکنگ پکڑا گیا، یا کچھ زمانہ پہلے جو ہے کوئی کمیونسٹ ہوتا تھا تو وہ گیا کام سے. امریکہ میں کوئی کمیونسٹ پکڑا گیا تو گیا کام سے. یا کمیونسٹ حکومت میں دوسرے کوئی پکڑے جاتے تھے ریلیجس لوگ، تو وہ ان کے کام تمام ہو جاتا تھا. تو ہر گورنمنٹ کے اپنے قوانین ہوتے ہیں.
ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کے قانون کو کہتی کہ بہت سخت قانون ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے ہے. اب ان کی ٹیریٹری میں وہ جو قانون چاہے نافذ کریں، ان کی مرضی ہوتی ہے. لیکن اسلامی اعتبار سے اگر آپ قوانین دیکھیں، ان کی اپنی ایک مصلحت ہوتی ہے. وہ ظلم والے قانون نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے جو کوئی آدمی اس پر گفتگو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے بھی لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. چھوڑے نا، چھوڑیں گے تو پھر ہمارے حساب سے وہ ظلم ہے. جو آدمی کسی بڑے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کرے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا جو بھی منتری سنتری جنتری جو بھی ہوتا ہے، اس کو اگر قتل کرنے کی کوشش کرے، اس کو چھوڑیں گے؟ کوئی سفارش کرے چھوڑ دو، جان دو اس کو، چھوڑ دو، غلطی ہو گئی معاف کرو اس کو، کوئی چھوڑے گا اس کو؟ نہیں. ہمارے نبی نے چھوڑا. اس کے حساب سے تو یہ ظلم ہوا، پھر یہ زیادہ سخت قانون ہوا. تو اس طرح سے ہر گورنمنٹ کے کچھ قانون ہوتے ہیں. اب کوئی آدمی اسلامی قانون کو کہے تمہارے اسلام میں ایسا قانون ہے، صحیح نہیں لگتا ہم کو، تمہاری مرضی. تم ہے نہیں نا اسلامی گورنمنٹ میں تو ٹھیک ہے، تم لوگوں کے اوپر وہ قانون نہیں ہے. تم رہتے تو تم کو ہوتا، اگر اسلامی گورنمنٹ میں تم ہوتا. اسلامی حکومت آئی تو عورتوں کو پردہ کرنا پڑے گا. ہاں کرنا پڑے گا. جو عورتیں ہیں مسلمان، ویسے تو اسلامی گورنمنٹ نہیں بھی رہی تو کرنا پڑتا ہے. تو گورنمنٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. عورتیں پردہ کریں گی، اسلامی حکومت ہو یا نہیں ہو. انڈیا میں اسلامی حکومت ہے نہیں ہے، لیکن عورتیں پردہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ کرتی. کوئی بندوق رکھتا ہے یہاں پہ، پردہ کر، ورنہ دنیا سے پردہ کر دے گی. نہیں کرتا کوئی، وہ خود سے کرتی ہے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ پردے میں میری حفاظت ہے، اور پردہ میرا لباس ہے اور میرا اختیار ہے. اب جو آزادی کی بات کرنے والے ہیں ان کا کیا بولنا ہے؟ نہیں، ہمارے ملک میں آپ لوگ پردہ نہیں کر سکتے. اچھا، آزادی کہاں گئی؟ آزادی ہے نا، ننگے گھوم سکتے ہیں، پردہ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ بولے ریلیجس سمبل ہے. تو ریلیجن کی آزادی نہیں ہے تو آپ کیا کہاں آزادی ہے؟ فرانس ہی میں آپ دیکھیے اسکارف کے لیے کتنی دھوم مچی. اسکارف نہیں پہنیں گی عورتیں، برقع تو بہت دور کی بات ہے کہ وہاں پر پردہ نہیں کریں گی عورتیں. جب آپ آزادی کی بات کر رہے ہو، ہر انسان آزاد ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی ساری لوگ بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ پھر ایک عورت اپنے ایکسپریشن کو، اس کی فریڈم کیوں نہیں ہے اس کو، کہ وہ اپنا اسلام ایکسپریس کرنا چاہتی ہے. اچھا، وہ ایکسپریس کیسا کر رہی؟ وہ اپنی زندگی میں کر رہی. وہ بول رہی نہیں پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو، پورے گاؤں میں بول رہی، وہ ایسا وہ نہیں بول رہی ہے، وہ خود اپنا پردہ کر رہی ہے. آپ اس سے اس کی پرسنل ایکسپریشن کو چھین رہے ہو، اور ایک آدمی دوسرے ریلیجن کے اوپر کچھ بھی بولتا ہے، آپ اس کو آزادی دینا چاہتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف یا انصاف ہے؟ وہ خود پردہ کر، اس کی رائٹ ٹو پرائیویسی ہو. پردہ کیا ہے؟ میری خوبصورتی میں سب کے لیے نہیں رکھنا چاہتی، میری اپنی پرائیویسی ہے وہ. اب کیا کریں گے آپ اس کو؟ نہیں، آپ کو کھل کے سامنے آنا پڑے گا. آپ کیوں کرتے ایسا؟ نہیں کر سکتے. ایک عورت خود چھپنا چاہتی ہے، اس کو آپ کیوں نہیں چھپنے دینا چاہتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجس سمبل ہے، یہ ایجوکیشنل ایریاز میں یہاں وہاں دکھنا نہیں چاہیے. کیوں؟ پھر یہاں آزادی کہاں گئی؟ کیا ایک انسان دھارمک نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو کیا اپنا دھرم جیسے کپڑے نکال کے چھوڑ کے دوسرے پہن کے جاتا ہے؟ وہ اپنا دھرم گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہے؟ وہ اپنا بلیف اپنی زندگی ساتھ میں لے کے جاتا ہے. اگر وہ اس کو ایکسپریس کرنا چاہے تو اس کی آزادی کیوں نہیں؟ وہ ڈھول تھوڑی بجا رہا کہ سب کو پڑھائی میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، کچھ کر نہیں رہا ایسا جس سے کسی اور کو ڈسٹربنس ہو. لیکن وہ ہمارے بچے ڈرتے ہیں ان کو دیکھ کے. اب کیا باتیں لوگ بولتے، اللہ رحم فرمائے، کہ برقعے میں جب عورت آتی تو ہمارے بچے دیکھ کے ڈرتے. اتنے سالوں میں کبھی نہیں ڈرے، ابھی ڈر رہے. سانتا کلاس کو دیکھ کے کوئی نہیں ڈرتا، وہ خوبصورت ہے بہت، نہیں ڈرتا اس کو دیکھ کے. ہالووین وغیرہ مناتے اس میں کوئی نہیں ڈرتا، اس کے وہ تو ہپی پھور رہے ہیں، وہ تو خوشی خوشی منانے کی چیز ہے وہ. اور کتنی ساری چیزیں ہیں پھر اس کو دیکھ کے نہیں ڈرتے. آپ دیکھیے بل فائٹ ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے نہیں ڈرتے بچے. کتنا وائلنس میڈیا میں ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے نہیں ڈرتے.
भूत प्रेत की फिल्में बनाते हैं, उसको देख के नहीं डरते? क्राइम टीवी पे दिखाया जाता है लाइव, उसको देख के नहीं डरते? फिर वो बंद करो। बच्चे के हाथ में रिमोट आता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बंद करो, ये नहीं चाहिए हमारे घर में, बल्कि इसको मीडिया से ही निकालो। निकालेंगे नहीं, खाली बुर्का ही इतना डरावना है कि मर गया। कितने हार्ट अटैक आए बताओ, कितनों को हार्ट अटैक आया? नहीं होता ऐसा। फिर आप क्रिश्चियन जो नन्स होते हैं उनका लिबास क्यों नहीं उनको चेंज करने के लिए कह रहे हो? उसको देख के हमारे बच्चे का डरे तो क्या करेंगे? अगर हम ये कहें हमारे बच्चे डरते हैं इनको देख के, कॉन्वेंट स्कूल में ये खवातीन जो भी होती हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वो करें ऐसा, हम एक आर्गुमेंट एज इफ कह रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो तो हमारी तरफ से ऐसा अगर डिमांड हो तो क्या आप उसको पूरा करोगे? उसको आप बदल नहीं रहे, इसको क्यों आप बदल रहे? कितनी अजीब चीज है ये। क्या है? इसको इंसाफ नहीं बोलते हैं। ये एक तरफा फैसला है, ये वन साइडेड चीज है, ये अदल और इंसाफ की बात नहीं है। एक औरत पर्दा करना चाहे वो कर सकती है, उसकी अपनी आजादी है, और पर्दा से कोई डरता नहीं है। अब हजारों सालों से मुसलमान जो है 1500 साल से पहन रहे ना पर्दा, औरतें कर रही हैं पर्दा, नहीं होता कुछ भी। अच्छा, फिर औरतें बाइक चला रही, अब ब्यूटी क्वीन है वो, अब धूप में क्या हो रहा? उसने पढ़ी इधर उधर साइंस में, टीवी पे बताया उसको क्या है, जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज जो चेहरे पे पड़ती ना, उससे स्किन खराब होती। और इतना जो पोल्यूशन आज फैल रहा है उसकी वजह से भी स्किन खराब होती। तेरा दूल्हा तुझसे निगाह फेर लेगा, डेटिंग में तेरा मतलब लेट हो जाएगी, तो डेट नहीं मिलेगी तुझको। तो अब वो क्या कर रही है? अब वो कर रही है ना सब, अब चेहरा वो छुपा रही है, अब चेहरे के साथ साथ बहुत कुछ छुपा रही है, क्योंकि उसको गर्दन भी छुपाना पड़ रही है। चेहरा गोरा और ये काला, कैसा होगा? तो गला भी छुपा रही, सीना भी पूरा अपने आप को ढांप रही। क्यों? वन कलर होना चाहिए। अब जब वो खूबसूरती के लिए करे, अब बच्चे नहीं डर रहे, अब आइडिया आपको नहीं चाहिए। क्यों? अब क्यों? बाइक कौन चला रहा मालूम नहीं हमको, निकालो। कोई बोलता नहीं? बोलता है, वो चल जाता है। तो इस्लाम ही का पीछा क्यों? इस्लाम ही के लिए क्यों? किसी हमको जबरदस्ती हम पकड़ के किसी को तो नहीं बोल रहे ना पहन बुर्का, इस तरह से हम तो नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे पहनो बुर्का, करो हिजाब, अच्छा है, हम उसकी दावत दे सकते हैं, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उसको उसकी मार्केटिंग कर सकता है। हम चाहे बिजनेस आप समझो उसको, चाहे दावत आप उसको समझो, हम हिजाब को प्रमोट करते हैं कि औरतों को करना चाहिए, उसमें फायदा भी है औरतों का। तो आलमी सतह पर इस्लाम की जितनी भी चीजें हैं, इस्लाम के कवानीन हैं, इस्लाम के रहन सहन के आदाब व अतवार हैं, इसके बारे में एक हवा चली हुई है कि किसी तरह से मुसलमानों को बताया जाए कि ये सही नहीं है, और आलम में बताया जाए कि ये गलत है। ऐसे में अगर हम इस्लाम को नहीं समझेंगे और इस्लाम के सिलसिले में जवाब देने हमको अगर नहीं आता है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? अगर हमारी दुकान में एक स्क्रू, नट, बोल्ट और मोबाइल और न जाने क्या क्या चीजें अगर वो बनती हैं, कोई आके उसमें ऐब लगाए, सही नहीं तुम्हारा माल, हाँ सही नहीं है, देखो इसका ये ऐसा ISO 2010, 12, 14 इससे पास हुआ है, ऐसा है और यूं है, तू है, इसमें ये है, दूसरों प्रोडक्ट में नहीं है, इसको किसी से भी कंपेयर करो, तुम देखो उससे अच्छा निकलेगा। हमारा ये मामला है। प्राइसिंग देखो, प्रोडक्ट क्वालिटी देखो, परफॉर्मेंस देखो, इसका बैटरी लाइफ देखो, सब देखो तुम कितना अच्छा है हमारा। जब घर पे जाके बोलेगा, फोन से बोलेगा, बार बार बोलेगा, उसको चैन नहीं आएगा, मेरे प्रोडक्ट को ऐब लगाया इसने। अल्लाह का दीन इससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है? आज दुनिया भर में इसके बारे में लोग बता रहे कि सही नहीं है, और हमको मालूम है सही है, और हम अपनी इस दुनिया में खोए रहें, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम पुरअमन तरीके से दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हुए इस्लाम की ऐसी मजबूत दावत पेश करें कि कुफ्र और शिर्क और बेवकूफ़ी, निफाक और सारी जहालत इसका सफाया हो जाए।
ہم جہالت کی صفائی کی دعوت دیتے ہیں. اگنورنس نہیں رہنا چاہیے اسلام کے بارے میں. خاص طور سے اسلام کے بارے میں عالمی سطح پر جو جہالت پائی جاتی ہے وہ جہالت ختم ہونا چاہیے. اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے ہیں. اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے ان کو کہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہوتی ہے. آج انسان پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہے. کیوں؟ ان کو معلومات نہیں ہے. بتائے گا کون؟ ہم کو آج ہمارے گھروں میں معلوم نہیں ہے تو آپ بتائیے دوسروں کو کیا بتائیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. موجودہ حالات میں یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. ایک، اسلام کی تعلیمات پر امن طریقے سے اپنے اپنے دائرے میں علماء کی رہبری میں اپنے اپنے دائرے میں علم کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ پیش کرنا. اس کے لیے ظاہر باتیں پڑھنا پڑے گا. پڑھانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، سکھانے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، سمجھانے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے. اور ایسی کوئی حرکت نہیں کریں جس سے اسلام کے دشمن خوش ہوں، اسلام کا نام بدنام ہو. توڑ پھوڑ کی ساری حرکتوں سے ہم دور رہیں. ہم پر امن طریقے سے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. سب سے بڑا کام یہی ہے. یہی وہ چیز ہے جو ساری برائیوں کو ختم کر سکتی ہے. دعوت. اگر اسلام لوگوں کے سامنے آئے گا، وہ چاہے کیسے بھی ہوں، اگر فطرت پر ہے اپنی باقی تو ضرور اپنے گھٹنے ٹیک دے گا. بولے گا نہیں، واقعی اسلام ہے، اسلام جیسا کوئی دین نہیں ہے. اسی کی تو تلاش میں تھا میں، لیکن لوگوں نے بتایا اسلام ایسے نہیں، کچھ اور ہے، اس لیے میں اسلام سے دور بھاگ رہا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ اسلام صحیح ہے. تو صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس دور کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی ضرورت ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا اسباق ہم کو ملتے ہیں اور اس سیرت کا کیا پیغام ہے، اور سیرت کے سلسلے میں جو باتیں سمجھنا ضروری ہے، یہی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے کئی دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تاریخ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، آپ کے پریڈکشنز یا جس کو آپ پروفیسیز کہیں، آپ کی پیشن گوئیاں، پھر آپ کی تاریخ، جس طرح آپ آگے بڑھے اور کامیاب ہوئے اتنے کم عرصے میں، آپ کی اچیومنٹ، آپ نے کتنا بڑا اچیومنٹ آپ کا تھا، کیسے علاقے میں، آپ کی ریسورسز کی کمی اور پروڈکٹیوٹی، آؤٹ پٹ کا زیادہ ہونا. سوچئے کس اعتبار سے آپ سوچیں گے. آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونا اور سب کو پڑھا دینا اور پڑھے لکھوں کے لیے رہبر بننا، یہ میریکل نہیں ہے؟ کتنی بڑی میریکل ہے. کتنے سائنس کا بند دروازہ کھولنا کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسلام جب آیا تو اس وقت میں سائنس بالکل بلینکٹ اوڑھ کے سویا ہوا تھا کونے میں، جنگل میں، اندھیرے میں. اسلام نے جب اسلام آیا، کیونکہ وہ ایک دم آؤٹ لا تھا، بھگایا تھا اس کو، دیکھنا بھی نہیں ادھر. کیونکہ جس نے کہا عیسائیوں سے کہ زمین سورج کے اطراف گھومتی ہے، اس کو کیا کر دیے؟ چھٹی کر دی، اس کی قتل کر دیا گیا اس کو. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ زمین کے اطراف سورج گھوم رہا ہے. اور بہت ساری باتیں اس میں ہے کہ اس زمانے میں سائنس کی جو بات کرتا تھا، جو عیسائیت سے ٹکراتی تھی، اس کو سزا دی جاتی تھی کیونکہ وہ ان کے بنیادی عقیدے سے خلاف تھا. اور اس زمانے میں نیچر ورشپ عام تھی، جیسا کہ مشرکین میں تھا. پتھروں کو، پیڑوں کو، جانوروں کو پوجنا اس زمانے میں عام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچر ورشپ سے لوگوں کو نکالا اور یہ بتایا کہ نیچر تمہارے لیے ہے، تم نیچر کے لیے نہیں ہو. آسمان و زمین کس کے لیے بنے؟ تمہارے لیے. گائے، بیل، یہ سب دودھ دینے والے جانور، چوپائے کھانے جس کا گوشت کھاتے تم لوگ،
پیڑ پودے، آسمان زمین، ہوا پانی، بارش اور سب کچھ، یہ سب تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ کریشن ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے، وہ اصل ہے، یہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخلوقات کی عبادت اور بندگی سے نکالا اور مخلوقات کو بتایا کہ یہ جو مخلوقات ہیں یہ تمہاری خادم ہیں اور یہ ایک قانون میں بندھے ہوئے ہیں. اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے. اسلام نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے. ہر چیز کا کیا ہے؟ ایک قاعدہ ہے. قاعدہ جب ہر چیز کا ہے اور کسی نے وہ قاعدہ بنایا ہے تو وہ قاعدہ کیا ہے؟ اسی کا نام سائنس کی تحقیق ہے. وہ جو قاعدہ ہے دینی اعتبار سے تو اسلام ہے. اللہ نے جو قاعدہ بنایا اسی کا نام پابندی، اسلام، سبمیشن، سرینڈر. لیکن وہ جو قاعدہ ہے، کیا قاعدہ معلوم کرنا ہے ہم کو، تو پھر اس کی تحقیق میں جو لوگ لگے وہ سائنسداں کہلائے. تو وہ جو دروازہ کھولا سائنس کے لیے کس نے کھولا؟ کہ مخلوق میں سے معبود کا تصور نکالنا اور اس کے لیے خادم کا تصور ڈالنا اور وہ اللہ کے احکام کے تابع ہیں، یہ تصور ڈال کے اب دیکھو کیا قاعدہ ہے اس کا. یہ سائنس ہے. سائنس کیا کرتا ہے؟ اس کا کیا لا ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے. اوپر سے گرا سے بولتے نا کہانی ہے کہ سچا ہے معلوم نہیں. اب بیٹھا تھا کوئی پیڑ کے نیچے نیوٹن، اوپر سے سیب گرا، اوپر سے نیچے کیسے آیا یہ؟ تو کوئی کشش ہے جس نے اس کو کھینچا، اس کے بعد بولتے ہیں اب کتنا سچ ہے معلوم نہیں لوگ، لیکن یہی بتاتے ہیں. وہاں سے اس کو قانون معلوم پڑا کہ ایک گریوٹی ہے جو چیزوں کو اپنی طرف زمین کی کھینچتی ہے. پھر اور اس کے آگے اس نے بہت سارے قانون پیش کیے. تو یہ جو قانون ہے، یہ قانون اپنے آپ تو نہیں بنتا ہے، قانون کوئی بنانے والا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ قانون بنانے والا اللہ ہے اور یہ ساری کائنات قانون میں جکڑی ہوئی ہے. ہر چیز ایسی نہیں کہ بالکل آزاد ہے، کچھ بھی ہو رہا، کبھی کچھ ہو رہا تو کبھی کچھ ہو رہا، بلکہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پابند ہیں ایک قانون کی، اور وہ قانون چلتا رہتا ہے. تو یہ جو چیز تھی یہ سائنس کی ترقی کے لیے بہت ضروری تھی کہ ہاں ہر چیز قانون میں بندھی ہوئی ہے. وہ قانون کیا ہے چلو معلوم کرتے ہیں. مسلمان سائنسداں پھر جب ترقی ہوئی اسلام کی اور اسلامی حکومتیں جب بڑھیں تو اس زمانے میں جب آسودگی آئی، کھا پی کے سب خود ایک دم مضبوط، تو پھر اس کے بعد علمی ترقی بھی شروع ہوئی کہ چلو سب اپنی جگہ سیٹ ہے، ذرا تحقیق کریں گے. کسی نے آسمان کی تحقیق کی، کسی نے زمین کی، کسی نے دوائیوں کی، کسی نے کچھ اور، کوئی کیمسٹری میں گیا، کوئی فزکس میں، کوئی فزیولوجی میں، کوئی کسی اور ایسٹرونومی میں. اور مسلمان جو ہے ان میں ترقی آئی. یہ ترقی ویسٹ میں نہیں تھی. ویسٹ والوں نے دیکھا ان کے پاس یہ لو ساری کتابیں لیے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی زبان میں، لاٹن میں، فلانی زبان میں، انگلش وغیرہ میں. وہ تو بعد میں ہوا بہت کچھ. پھر انہوں نے وہ علوم جو مسلمانوں کے تھے انہوں نے اس کو اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا اور انہوں نے سوچے ہاں کام کی بات دکھتی ہے بہت، چلو اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہ پہلی سیڑھی، اب اگلی سیڑھیاں اس پہ بنائیں گے. پھر انہوں نے آگے ترقیاں اور کی سائنس کی. اور مسلمان کیسا اوڑھ کے جگہ تو بھی جو فجر کی اذان سے نہیں اٹھ رہا ہو کسی اور سے اٹھے گا، وہ اللہ کی طرف والی پکار سے نہیں اٹھ رہا ہے تو پھر دوسرے سے کیا اٹھے گا. سو گئے مسلمان. وہ ساری ترقیاں جو یورپ میں ویسٹ میں گئی وہ مسلمانوں کی طرف سے گئی. آج بڑے بڑے آپ لکھنے والوں کو پڑھیے، وہ یہ بتائیں گے کہ یہ جو ساری ترقیاں ہیں علوم کی یہ اسلام کی دین ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دین ہے تب بھی تو مسلمان کس کی دین ہے؟ اسلام ہی کی دین ہے. اسلام نہیں ہوتا تو مسلمان کہاں سے آتے تھے؟ وہ ذہن ان مسلمانوں کو دیا کس نے؟ اسلام نے دیا. تبھی تو وہ ترقیاں کر سکے، ورنہ پہلے بھی تو کر سکتے تھے. پہلے کیوں نہیں کی ہے؟ بعد میں کیوں کی اسلام کے؟ کیونکہ اسلام نے ان کے ذہنوں کو بدل دیا. ان کے ذہنوں سے مخلوق کی عظمت نکال کے ان کو خادم بتایا، ان کو قیدی بتایا. یہ قیدی ہے صاحب، قانون میں بندھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے ترقی کی.
تو ویسٹ اس ترقی کو لے کے آگے بڑھا اور آج ویسٹ بیسٹ بنا ہوا ہے اور مسلمان ٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان اور ویسٹ ہو رہے بہت کچھ. تو آج یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. تو اسلام ہی وہ چیز ہے جس نے مسلمانوں کو ترقی دی. آج بھی اگر ترقی چاہیے تو اسلام کا لبادہ اتار کے ترقی ملنے والی نہیں. آج پھر سے ہم کو اسلام کو اپنا لباس بنانا پڑے گا، تب جا کے ہم لوگ کامیاب ہوں گے. آج اس دور کی کامیابی بھی اسلام کے نتیجے میں آ سکتی ہے. لہذا ہم سب سے پہلے دعوت جس کی دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام. اور مسلمانوں میں بھی ترقی کے دروازے کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اسلام 1400 سال پہلے تھا اس اسلام پر اگر ہم آتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. اسی لیے ہماری دعوت وہ اسلام کون سا تھا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے. اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا. وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیا تھا؟ وہاں کیا علم تھا؟ وہ کیا پڑھتے سیکھتے سنتے سناتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے باطل عقائد سے، برے اخلاق سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن، حکمت سنت، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں دین پر چلنے کے لیے وہ کون سا علم حاصل کرتے تھے؟ قرآن اور سنت کا علم. تو ان کی کامیابی قرآن و سنت کے علوم سے آئی. لہذا اس دور میں اگر واپس سے مسلمانوں کو کامیاب بننے کی دعوت دینا ہے تو ان کو بھی کیا تعلیم دینی پڑے گی؟ قرآن و سنت، کتاب کی آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم. یہی وہ کام ہے جس سے وہ کامیاب ہوئے، وہ غالب آئے، وہ سرخرو ہوئے. اگر آج ہم یہی کرتے ہیں تو یہی نتائج واپس آئیں گے کہ دوا وہی ہے. اگر پیشنٹ کا علاج کرنا ہے وہی دوائیں آج اللہ کی طرف سے ایک ہی نسخہ یہ ہے. دوسری دوائیں لائیں گے. مسلمانوں میں آج ریزرویشن نہیں ہے کر کے ایسا ہوئے مسلمان ایسے پالیٹکس میں اپنا کوئی ہے نہیں اس لیے ایسے ہے. اپنے کو انڈین دنیا کے اندر حکومت قائم کرنا ہے، چلو اس کے پیچھے دوڑیں گے. سب اس طرح کے جتنے بھی فارمولے ہیں، یہ سارے فارمولے جتنے بھی ہیں ان کا ایکویشن غلط ہے. یہ گڑبڑ ہے، یہ بیلنسڈ ایکویشن نہیں ہے، یہ خراب ہے. اس لیے کہ مسلمان آج جو بھی اس نسخے پر چل رہے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی سردرد ہیں، سماج کے لیے بھی سردرد بنے ہوئے ہیں، خود اپنے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں. یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، دعوت، کتاب و سنت کی دعوت. یہ پہلا کام ہے. اس کے بعد سارے راستے آسان ہوتے ہیں. بعض لوگ بولتے دعوت دعوت دعوت، کب تک دعوت؟ تو پھر کیا نیا کچھ اسلام لاتے؟ اسلام کب تک اسلام؟ کیا کریں گے آپ؟ دعوت کب تک دعوت؟ دعوت ہی وہ کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت دی. مدینہ میں آپ آئے، حالات درست ہوئے، استوار ہوئے، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، پھر بھی تو آپ نے لوگ بھیجے دعوت کے لیے، پھر بھی تو آپ نے دعوت دی. تو دعوت یہ امت کا ابدی مقصد ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کیوں؟ گوشت کھاتے اس لیے؟ ایسے ولیمے میں بھی جس کی دعوت نہ ہو، دوست میرا ہی ہے، اس کے ساتھ آیا میں، اس لیے بہترین امت ہے. کیوں؟ بہترین امت ہونے کے لیے ایسے اللہ کسی کو بھی بہترین بنا دیتا؟ کوئی ریزن نہیں ہے. ایک دم نکما ہے لیکن بہترین ہے، ایسا ہوتا اللہ کے ہاں پر نہیں. اللہ کے ہاں پر بہتری اگر ملتی ہے، اللہ کے ہاں پر اگر عزت اور شرف اور مقام ملتا ہے کسی کام کی بنیاد پر. آپ تو بھی دیتے کیا ایسا؟ آپ بھی اپنی دکان میں کام کرنے والوں کو تو بہت بھاری آدمی ہے، تیرا پروموشن ہے. کیوں صاحب؟ ایسا ہی
کرتے نہیں کرتے آپ بھی دیکھتے یہ اچھا کام کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، اس کی تنخواہ بڑھا دیتے، بہت کام کرتا ہے یہ، دوسرا آتا اس کی بڑھا میری، ویسا کام کر پہلے، کرتے نا. 2 آدمی آپ کی دکان میں ہیں کام کرتے ہیں، ایک آدمی بہت محنتی ہے، دوسرا 1 نمبر کا نکما ہے، کام بڑھاتا ہے آپ کا. اب اس کی تنخواہ آپ نے بڑھا دی جو اچھا کام کرتا ہے، دوسرا دیکھا تیری تنخواہ بڑھا ہے، ہم بڑھا دیے، میری نہیں بڑھا ہے. ٹھیک ہے، جا کے بولے صاحب اس کی بڑھائے تم نے تنخواہ، میری کیوں نہیں بڑھائے؟ وہ کام جتنا کرتا ہے جیسے تو کرے گا تو تیری بھی بڑھاؤں گا، تو میرا کام بڑھاتا ہے، کام زیادہ کر تو اب اس کی تنخواہ نہیں بڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام ایسا نہیں ہے. تو شرف اور پروموشن کیسا ملتا؟ ایسا ہی چلو کچھ تو قرآن ڈالیں گے، جس کا نام ہے اس کا پروموشن. ایسا ہوتا کمپنیز میں نہیں ہوتا ہے. کسی کا بھی پروموشن ہوتا ہے، مقام ملتا ہے اس کی صلاحیت اور اس کی واقعی اس کام سے جو کرتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو. یہ صحابہ سے اللہ نے کہا. یہ کس سے کہا اللہ نے؟ اسی لیے اللہ نے نہیں کہا کہ انتم خیر امت اخرجت للناس. ایسا ہے؟ انتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم ہو. آیت کیسی ہے؟ جو عربی جانتا ہے اس کو معلوم ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت تھے. پکا تھا تمہارا، پہلے سے معلوم تھا ایسے ہی ہے. اللہ نے پاسٹ کا لفظ اس کے لیے چنا ہے. اس کے لیے کنتم خیر امت، اللہ کے علم میں تم بہترین امت تھے. یہ جو بولا جا رہا ہے اس وقت میں کون تھا مسلمان؟ تو صحابہ کے بارے میں کوئی آدمی بولے گا ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے بولا تو صحیح نا ہم کو، تو مطلب ہم ہیں بہترین. ایسے ہی بولا کیا؟ ہم کچھ تو ہوگا ہمارے اندر. اپنے بارے میں بولا اسے پکا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پھر آیت میں یہ بھی تو ہے نا تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. نہیں کرتا تو بھی آ رہا کیا اس میں؟ تو آیت میں تو یہ کام بتا رہا ہے لیکن تو کدھر کر رہے ہیں؟ تو پھر آیت غلط کہ تو غلط. سمجھ میں آ رہی بات؟ آیت میں یہ کام ہے پھر تو کر رہا کدھر؟ آیت کے حساب سے تو کر رہا ہوگا ابھی، لیکن تو نہیں کر رہا کا مطلب یہ کہ تو اس میں نہیں آ رہا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اس وقت صحابہ ان سارے اوصاف کے حامل تھے. اب جو آدمی ان کی پیروی کرے اس کام میں، وہ ان میں شامل ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ اصلاً کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے. اب جو ایسا کرے گا جو اس میں آیا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، نہیں تو نہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہونے چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیں، بھلائی کی تاکید کریں، برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہ کرنے والے لوگ کامیاب ہیں. یہ ہمارے لیے ہمیشہ کا ایک نسخہ ہے، ہمیشہ کا حل ہے، یہ ہمیشہ کی ذمہ داری ہے جو کبھی چھوڑ نہیں سکتے. کیسے بھی حالات ہو یہ کرنا ہی پڑے گا. معمولی گھر کی عورت جانتی ہے، بیمار پڑی تب بھی کیا کرتی؟ اٹھتی کیسے تو بھی بیمار ہے، روٹی بنا رہی ہے، چولہا جلا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے. ارے بیمار ہے، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ آپ گھر میں ماں بیوی جو بھی آپ کے گھر میں ہیں، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے ان کا حال. بیمار ہیں، ایک دم اٹھ نہیں سکتی، دوائی کھائیں، لیکن پھر بھی دیکھیں گی بیٹا اسکول جانے والا ہے، شوہر آفس جانا ہے اس کو، میرے سوا گھر میں ہے کون کرنے والا؟ مجھ کو ہی تو کرنا پڑے گا، میرا کام ہے یہ، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ ویسی بخار میں اٹھے گی، ویسے ہی آٹا گوندے گی، کھانا بنائے گی، سالن بنائے گی، اور دے کے پھر پڑ جائے گی بستر کے اوپر. بلکہ شوہر سے جھگڑا ہوا، خوب دھلائی کیا شوہر نے اس کی، ناراض ہے شوہر سے، لیکن آفس جانے والا شوہر ڈبہ بنا رہی ہے اس کے لیے، بات نہیں کرے گی لیکن ڈبہ برابر بنائے گی اس کو، کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. اولاد شریر ہے، گڑبڑ کرتی ہے، باپ کی مانتی نہیں ہے، باپ فیس برابر بھر کے آتا،
یہ نہیں کرتا نہیں بھروں گا، ایجوکیشن بند تیرا، کل میری بات نہیں مانا تو نے، نہیں، وہ اپنی جگہ لیکن برابر اپنی ذمہ داری نبھاتا. گھر کا کیسا سمجھ میں آتا، دین کا سمجھ میں نہیں آتا. یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ عذر ایسا نہیں ویسا، اس میں کتنا بڑا نیوٹن بن جاتا. ساری باتیں اللہ کے سامنے کیا بات کرے گا. اپنی ذاتی زندگی میں ذمہ داری نبھانے کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہے، بے عزتی سمجھتا ہے کہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا. جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو بائی پاس کر دیتا ہے. لیکن جیسے دین کا معاملہ آتا ہے، دعوت اور اسلام کے لیے کچھ کرنے کا موقع آتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے، ارے میرا ایسا ہے، میرا ویسا ہے، لیکن ایسا، لیکن اگر مگر. کیا ہے یہ؟ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ نے ہم کو شرف جو دیا خیر امت کا، وہ اس اعتبار سے دیا کہ ہم کو اللہ نے چنا ہے دوسروں کے لیے. اللہ نے کہا اخرجت، کس کے لیے اخرجت؟ آگے کیا کہا اللہ نے؟ للناس، لوگوں کے لیے. تم کو دوسرے لوگوں کے لیے چنا گیا ہے. تمہارا وجود تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. اپنا اپنا دیکھ شیخ، اپنا اپنا دیکھ لوگ بولتے ہیں، کہاں سے نکالے معلوم نہیں. خان کا کیا بولیں گے آپ؟ خان اپنی قیمت جان. تو ایک آدمی یعنی اپنی ذات تک سوچتا ہے، میرا اپنا، مجھ کو دیکھنا ہے، میرا کھانا پینا، میری موٹر گاڑی، میرا گھر بنگلہ، میری بچوں کی فیس اور میری زندگی کی ذمہ داریاں، بس اس کے لیے پیدا ہوئے ہم لوگ. آگے کچھ نہیں. آگے مولوی صاحب کا کام ہے، آگے دعویٰ سینٹر کا کام ہے، آگے جماعت کا کام ہے. ہم لوگ کچھ بھی نہیں. ہمارا کیا؟ قبر میں ہماری تو ذمہ داری ہے. قبر میں ہمارا نبی نہیں، قبر میں ہمارا اللہ نہیں، قبر میں ہمارا اسلام نہیں. 3 سوال نہیں پوچھے جائیں گے. وہ کیا بولیں گے؟ مولوی صاحب سے جا کے پوچھو من ربک، امام صاحب بتائیں گے. جیسے چندے والا کوئی آتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پوچھتا ہے آپ مولوی صاحب ہیں؟ پوچھتا ہے اس کو. میں مولوی نہیں ہوں. مولوی صاحب وہ ہیں، وہ اعلان کریں گے چندے کا. اپنی جان آدمی کیا کرتا ہے؟ میں نہیں. قبر میں ایسا کرے گا؟ میں نہیں. مولوی صاحب سے پوچھو. اپنا جواب ہم کو دینا پڑے گا. اپنے رب کے بارے میں ہم نے کیا کیا؟ آج شرک میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کفر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. مسلمان قبروں کو اللہ کے برابر بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ گلے میں ریچھ کی دانت ڈال کے گھوم رہے ہیں، گھوڑے کی نال لگا رہے ہیں گھروں کے اوپر، گھروں کے اندر لیمو مرچی لٹکا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. آج مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے اللہ کے حق کو ضائع کیا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کو پوجا جا رہا ہے. لوگ نہ جانے کیا کیا اندھ وشواس میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے بارے میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ کیا جا رہا ہے. ہم کہاں اسلام کا پیغام پہنچا رہے؟ واقعی نبی کی سیرت کہاں پہنچا رہے ہیں؟ ہم کو خود کو معلوم نہیں. اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام کے احکام کے سلسلے میں مذاق بنایا جا رہا ہے. اسلام کو دہشت گردی والا دین بتایا جا رہا ہے. اسلام کے احکام کو بربریت والے احکام بتلایا جا رہا ہے. اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے. اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ بتایا جا رہا ہے. جبکہ سب سے لیٹسٹ ریلیجن اگر ہے جو آج بھی چل سکتا ہے، اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. فائنل ورژن ہے، وہی چلے گا ہمیشہ. اپ ڈیٹ کرنے کی کس کو ضرورت رہتی ہے؟ جتنے بھی آپ کے موبائل کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں سب کیا ہوتے رہتے ہیں؟ اپ ڈیٹ. کیوں؟ پہلے کچھ کمی تھی، بگ تھا، ایک بگ فکسز، اس میں کچھ کمیاں تھیں، اس کو ہم نے دور کیا. واہ واہ، کتنی بڑی بات ہے. تو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت اسلام کو ہے. کیوں؟ اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ جیسا تھا ویسا رہے گا. اور چل رہا نا، اب تک چل رہا ہے. کوئی نبی آیا اپڈیٹ کرنے کے لیے؟ نہیں. جیسا ہے بس اللہ نے ایسا دے دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. بس اب یہ رہے گا تمہارا دین. چلو اس کے اوپر کامل بننا ہے، کامل دین پہ چلو. ادھورا رہنا ہے، دین سے دور ہو جاؤ. ہم ادھورے کیوں ہیں آج ہمارے زندگیوں میں چین و سکون نہیں. ہم سب کچھ کر کے بھی فیل. ہمارا مقام دنیا میں کچھ بھی نہیں، کونے میں سب بٹھایا ہم کو.
اور وہ بھی کیسا؟ چپ چاپ، ہلنا نہیں. آج مسلمان کی یہ حالت ہے دنیا میں. کیوں ایسا ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ ایجوکیشن میں کمی ہے. کیوں ایجوکیشن میں مسلمان پیچھے ہیں؟ مال میں کمی ہے. آج سب ہے مسلمان کے پاس. اتنی زکوٰۃ مسلمانوں کے پاس ہے کہ اگر دنیا پہ تقسیم کر دیں تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا. اتنا مال ہے مسلمانوں کے پاس. پیٹرو ڈالر آپ دیکھیے، سب کچھ دیکھیے آپ، ٹیکنالوجی بھی دیکھیے. مسلمان آج چھوٹے نہیں، مسلمان آج سب ہے مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کے پاس آج واقعی ویسا دین نہیں جیسا ہونا چاہیے. زندگیوں میں دین نہیں ہے. اس لیے اس دین کو زندگی میں اگر لائیں اور اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. دعوت کب تک؟ دعوت مرے تک دعوت. کب تک دعوت بھائی؟ مرنے تک دعوت. اور واقعی داعی تو وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی تمنا ہوتی ہے اس کی. اسی لیے سورہ یاسین کو آپ پڑھ کے دیکھیے ایک مرتبہ، سمجھ کے پڑھیے. اس میں جو قصہ ہے جس شخص کو قتل کر دیا لوگوں نے، مرنے کے بعد، قتل کیے جانے کے بعد، اس نے حبیب نجار روایتوں میں اس کا نام آیا ہے. اس نے کیا کہا؟ یا لیت قوم یعلمون، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا میرے ساتھ. لما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی، مجھ کو عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا. تو کاش کہ میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا. اس کو قتل کر دیا گیا، پھر بھی اس کی تمنا کیا ہے؟ میری قوم کو معلوم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کی قتل کیے جانے کے بعد بھی تمنا ہے کہ قوم کو میرا میسج ملتا کہ کتنا اچھا میرا ہوا، تم بھی اس دین پر آؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اس کو داعی بولتے ہیں، اس کو داعی کہتے ہیں. لہذا ہمارے دلوں میں تمنا کسی کونے میں تو ہو، کسی گوشے میں ہو کہ کاش کہ دنیا کو معلوم ہو جائے واقعی اسلام کیا ہے. بلکہ کم سے کم شروع میں سٹارٹرز کے لیے، بگننگ کے لیے میرے بیوی بچوں کو کاش سمجھ میں آ جائے اسلام کیا ہے. یہاں سے شروع کرو. کاش کہ میرے ماں باپ کو سمجھ میں آ جائے اسلام کیا ہے. کاش کہ میرے بھائی کو سمجھ میں آ جائے اسلام کیا ہے. کاش کہ میرے پڑوسی کو معلوم ہو جائے واقعی اسلام کیا ہے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ کاش کہ میرے پاس موٹر ہو، کاش کہ میرے پاس بنگلہ ہو، کاش کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، کاش کہ میرے گھر میں تھوڑا بڑی اسکرین کا ٹیلی ویژن ہو، کاش کہ بہت سارے چینل ہوں، کاش کہ میں جاب نہیں کروں اور تنخواہ ملتی رہے، کاش کہ میں ہر ہوٹل میں کھاؤں، کاش کہ اتنا کھاؤں کہ بھوک پیٹ اتنا بڑا ہو، ایسا ہو، کاش کہ کھاتے رہے اور خوشی ہوتی رہے اور لذت ملتی رہے اور پیٹ نہیں بھرے. کیا کیا مسلمان ہے؟ کیا یار دل چاہ رہا اور کھانے کو، لیکن کیا کروں، پیٹ بس ہو گیا ابھی، دل تو چاہ رہا ہے کھانے کو. ایسا مسلمان ہے یعنی پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا. کیا ہے؟ ہم کھانے پینے کو ہی اپنا دین بنائے ہوئے ہیں، پہننے اوڑھنے کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں. پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، کھجور کی روکھی سوکھی کھجوریں کھا کر، اونٹ کا دودھ پی کر انہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ آپ کو معلوم ہے. ممبر پر کھڑے ہوئے 13 پیوند ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک پیوند چمڑے کا ہے، لیکن ایسے ہیں کہ دور دور تک کانپتے ہیں. ان کو، ان کا نام سن کے کانپتے تھے. عمر بن خطاب. اسی لیے جب موقع آیا بیت المقدس کی چابیاں دینے کا تو لوگوں نے کہا تم کو نہیں دیں گے ہم، تمہارے خلیفہ آئے گا تو ہم دیں گے. آگ لگی. تمہارا خلیفہ آئے گا تو ہم دیں گے، اس کے ہاتھ میں ہم چابی دیں گے. گئے تو اس وقت میں بھی کپڑے کیسے تھے؟ بہت بھاری کپڑے پہن کے گئے تھے؟ نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، ایک دم مریل اونٹنی. اس حال میں جا کے ان سے چابیاں لی ہیں. اس وقت صحابی نے کہا تھا کہ ذرا اچھے کپڑے پہن کے چلو، بڑے بڑے لوگوں سے ملنے جانا ہے اپنے کو وہاں پہ. تیری جگہ اگر کوئی ہوتا تو اس کا چہرے کا رنگ بدل دیتا. ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی. اگر اسلام کی بجائے کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسے پہلے تھے. ہم لوگ تلاش کر رہے کائے میں، ساری چیزوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں. ہر ایک آتا ایک نیا فارمولا لے کے آتا، مجھ کو ووٹ دو میں تم کو چمکاؤں گا. ووٹ دیتے وہ خود چمک جاتا، ان کی گھر میں اندھیرا. تو ہر آدمی ایک نیا نسخہ لا رہا ہے. ہم کو نبی کا نسخہ نہیں چاہیے، اللہ کا دیوا نسخہ ہم کو نہیں چاہیے.
ہم دوسروں کی نسخوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں نہیں؟ اور نبی کی ہسٹری ہمارے سامنے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کی؟ حکومت سے. آپ نے کیا نعرہ لگایا؟ چلو پہلے حکومت قائم کریں گے تو پورا مکہ اپنا ہو جائے گا. مکہ اپنا ہوگا تو خوب ماریں گے ابو جہل کو پکڑ کے. کیے ایسا؟ مکہ اپنا, پہلے مکہ پہ قبضہ کریں گے, کچھ تو کریں گے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کریں گے, کچھ تو بھی دھرنا دیں گے, کچھ تو کریں گے, الیکشن لڑیں گے. کچھ ہوا ایسا وہاں پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے شروعات کی, یہاں تک کہ دعوت میں اتنے مجبور کر دیے گئے کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. مدینہ گئے, وہاں بھی آپ نے دعوت دی, وہاں نظام بنا, وہاں گورنمنٹ ہوئی, وہاں اسلامی حکومت آئی. پھر اس کے بعد کئی مرحلوں کے بعد کئی جنگیں, صلح, جنگ اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہوتے ہوتے پھر جا کے فتح مکہ ہوا. پھر کعبہ سے بتوں کو ہٹایا گیا. اتنا آسان نہیں ہوا, لیکن کام کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے دعوت. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت اور یہ سب بزدل لوگوں کا کام ہے, اصل جو کام ہے وہ کیا ہے؟ حکومت قائم کرو, تو یہ حل وہ نہیں ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے, وہ اس کو حل بولتے ہیں. کوئی آدمی دیوار سے ٹکرانے کو بہادری اگر سمجھتا ہے تو اس کا انجام دواخانہ ہے, بہادری نہیں ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو واقعی چابی استعمال کر کے دروازہ کھولے, یہ نہیں کہ ایک آدمی سر پٹ کے تالے کے اوپر. تو یہ عقل مند نسخے نہیں ہیں. صحیح نسخہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کا بعد کا حصہ اسی سے صحیح ہوگا, اس امت کے بعد کے حصے کی فلاح اور صلاح اسی میں ہے جس میں اس کے اول حصے کی صلاح تھی. جس نسخے سے, جس طریقے سے, جن اصولوں کی بنیاد پر اس امت کا پہلا طبقہ کامیاب ہوا, اسی نسخے کو اپنا کر بعد والا طبقہ کامیاب ہوگا. یہ ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہم سمجھدار ہیں, اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر سمجھداری کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں. سمجھداری کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں, جان پہچان بھی نہیں ہماری سمجھداری سے. لہذا کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام الف, سب سے پہلے یہ کہ ہم اسلام کو اس کی صحیح صورت میں سمجھیں. پہلا کام یہاں سے, اقرا, پڑھ. اسلام کو ہم سمجھیں اور اس نیت سے ہم اسلام کو سیکھیں کہ اس اسلام کا پیغام عالمی سطح پر جہاں اللہ مجھ کو بھیجے گا میں پہنچاؤں گا. اس نیت سے اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. اور اسلام کے خلاف جو لوگ کچھ بولتے ہیں, لکھتے ہیں, بھڑکاتے ہیں, ہم بھڑکنے والی قوم نہیں ہے. ہم بھڑکیں گے نہیں کسی کے بولنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کے بھڑکانے سے ہم بھڑکتے ہیں کا مطلب ہمارا بٹن کسی اور کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی آدمی آیا, بٹن دبایا, ہم بھڑک گئے, تو کیا آپ کیا گیس ہو, آپ سٹو ہو, آپ کیا ہو, کیا بھڑک جاتے؟ جیسا کچھ کیا آپ بھڑک جاتے. آپ کا بھڑکاؤ اپنے ہاتھ میں رکھو, کسی اور کے ہاتھ میں اپنی طاقت نہیں رکھنا چاہیے, اپنا بھڑکنا نہیں رکھنا چاہیے. ہم اگرچہ ہم کو بھی غصہ ہے, ہم کو بھی برا لگتا ہے, ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرتے. ہم نہیں کریں گے, ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے کہ جو اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو. سبھی کا نقصان ہوتا ہے, ایسی کوئی حرکت مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے بالعکس جو لوگ اسلام کے خلاف کچھ بولتے ہیں, لکھتے ہیں, کرتے ہیں, ان کے کیے کرے کو ایسا برباد کر دینا کہ وہ پلٹ کے بھاگیں. علمی سطح پر ایسی تنقید کی جائے کہ وہ بے جگہ ہو جائیں, وہ بے جگہ ہو جائیں, اور اسلام کی تعلیمات کو عام کریں. اللہ کا تعارف, قرآن کیا ہے, قرآن پر اعتراضات کے جوابات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات, اس کے جوابات, اسلام کے بعض احکام, پردہ برا ہے یا اچھا, پردہ قید ہے یا آزادی, ایسی کئی چیزیں. ایسا لوگوں کے لیے کتابیں, CDs, بیانات علماء کے, آپ اس طرح پیمفلیٹس, چھوٹے چھوٹے بکلیٹس آپ بنا کے یا ڈھونڈ کے, انٹرنیٹ پہ بہت ہے, لیکن شیعہ قادیانی یہاں نہیں جائیں. گوگل ٹھیک ہے, لیکن گوگل کی اپنی حدود ہیں. گوگل علماء کی رہبری میں استعمال ہونا چاہیے. کچھ بھی لیا, گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا اور سب کو واٹس ایپ سے سب کو پہنچا دیا.
یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی جانکار سے تحقیق کرائیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ ایسے ہی ویب سائٹ سے آپ چیزیں لیں جو معتبر ہیں. واٹس ایپ وغیرہ پہ کوئی بھی کچھ بھی بھیج دیتا. بعض اوقات تو عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں کہ اگر واقعی نبی سے محبت ہے تو اس کو 100 لوگوں تک پہنچاؤ. تو 100 لوگوں تک پہنچائے تو محبت ہوگی. یعنی تیرا میسج پہنچانا اور نبی کی محبت، تیرا اس سے رشتہ کیا ہے؟ تو اس کو ایسا میسج بھیجنا چاہیے اگر واقعی نبی سے محبت کرتا ہے تو اپنی جائیداد میں سے آدھی مجھ کو بھیج دے. بھیجے گا، فون آئے گا کونے رہے ہو تو ایسا کچھ بھی کر کے کر سکتے. کوئی معتبر چیز نہیں. فون آتے ہیں مجھ کو، ایسا میسج پہنچانا ضروری رہتا ہے کہ شیخ مطلب کون بولا یہ ضروری ہے اس طرح کی میسیجز پہنچانا؟ یعنی کوئی آپ کے اوپر آسمان سے حکم آیا ہے، یہ واٹس ایپ سے آیا ہے، یہ پہنچانا ضروری. نہیں پہنچائے تو اولاد مر جائے گی. اس طرح کی دھمکیاں بھی کبھی اس میں ہوتی ہیں کہ فلانے نے نہیں پہنچایا، پھاڑ کے پمفلٹ پھینک دیا تو اندھا ہو گیا. کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے، نہ اس میں نام، نہ عطا پتہ، نہ کچھ بھی اس طرح کی چیزیں پھیلانا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح سے بہت ساری انٹرنیٹ پہ خبریں آتی ہیں، فلاں ملک میں ایسا ہو گیا، فلاں علاقے میں ایسا ہو گیا. آپ میڈیا اس کے لیے نہ بنے، اس وائرس کے لیے آپ میڈیم نہ بنے. بہت ساری جھوٹی خبریں ہوتی ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے، بے بنیاد خبریں ہوتی ہیں. فلاں شیخ عرب کے ان کی وفات ہو گئی، کچھ بھی جھوٹی بات اس طرح سے. کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی کو کیا آ گیا، کسی کو مار ڈالے، فلاں جگہ بم بلاسٹ ہو گیا. کچھ بھی خبریں لوگ پھیلاتے ہیں بغیر تحقیق کے. کسی خبر کو پھیلانے کی ضرورت نہیں، بغیر تحقیق کے نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی جھوٹی خبر، فلاں ملک میں مسلمانوں کو مار ڈالے، اس طرح کی کچھ بھی باتیں اگر کوئی آپ تک بھیجتا ہے، بہت ممکن ہے یا تو وہ جاہل ہوگا یا پھر وہ آدمی بہت شاطر ہوگا جو آپ کو کام پہ لگانا چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے غلط خبریں پھیلائے گا. کیونکہ اس کی خبر کوئی مانے گا نہیں. کوئی ایک تو کسٹمر ملے گا اس کو. اب ایک آدمی کام کا مل گیا، اب وہ پھیلا دیا، بولے گا اس نے بھیجا تو صحیح ہوگا، پھر وہ بھیج رہا اس نے بھیجا تو صحیح ہوگا. سب اس طرح سے گھوم پھر کے میسج خود اس کو واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بھی ایسی خبریں عام نہ کریں جو معتبر ذریعے سے نہیں آئی ہیں. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کام دھندا نہیں ہے کیا بھائی؟ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ گھر کی خبر آدمی کو نہیں رہتی، واٹس ایپ پہ پوری دنیا کی خبر ہے. گھی ختم ہو گیا، تیل ختم ہو گیا، گیہوں ختم ہو گیا، چاول ختم ہو گیا، بھی بولتی دھیان ہی نہیں دیتا، دن بھر بیٹھا رہتا ہے. واٹس ایپ. بیوی کو بھی بنانا پڑے گا دوسری آئی ڈی سے، اور وہ بولے کہ گیہوں لاؤ، چاول لاؤ، گھی لاؤ. گھر کی ذمہ داری نہیں نبھاتا آدمی، مسجد کی دین کی ذمہ داری نہیں نبھاتا آدمی. سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں کہ ایک آدمی پوری دنیا بھر کا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی واقعی ذمہ داری نبھانے کا ٹائم اس کو نہیں ہے. 15 منٹ 1 گھنٹہ بیٹھا واٹس ایپ پہ، ہاں اس سے انگلیاں تھک گئیں تھوڑا سا اس طرح سے کر کے. اب کیا کرے گا؟ پھر فیس بک کا بھی، پھر فیس بک پہ چالو ہو جائے گا، پھر ہائک، پھر تیسرا کو ٹینگو جینگو، کیا کیا ایک سے ایک بنا کے رکھے لوگوں نے. سارا جب ہوتا تو ہاں پھر ڈکار لے کے ایک دم اب کام پہ لگے گا. ٹائم کہاں بچا تیرے پاس؟ ارے نماز چلی گئی، ارے میری تلاوت چلی گئی، ارے میری بس چھوٹ گئی، اتنا کام پڑا ہوا ہے اب کیسے پورا کروں گا، ارے میری پڑھائی کل امتحان ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں. وقت بہت قیمتی ہے. سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو وقت کا انویسٹمنٹ صحیح طریقے سے کرے. اسی لیے اللہ نے ناکام کس کو کہا؟ جس کے پاس پیسہ نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے. جو زندگی کا صحیح استعمال نہیں کرے، سب سے بیوقوف آدمی وہ ہے جس نے اپنا سب سے امپورٹنٹ ایسٹ ضائع کر دیا. ٹائم صحیح استعمال کریں. چلتے پھرتے میں درود سنیے. آپ کو گاڑی میں جانا آنا پڑتا ہے، آپ ایسے درود سنیے جو اس ماحول کے حساب سے آپ کو جاننا ضروری ہے. عقیدہ، اتباع، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ٹیررزم کے بارے میں، اس کے بارے میں، اسلام میں کیا ہے آپ سنیے. بس میں روزانہ جاتے 1 گھنٹہ جاتے 1 گھنٹہ آتے، 2 گھنٹہ آپ کو ملتا ہے. ہیڈ فون لگائیے. آپ گانے وانے یہ سننے کی ضرورت نہیں. واٹس ایپ پہ کچھ، واٹس ایپ سے کوئی عالم بنا؟ کہاں سے فارغ ہے آپ؟ واٹس ایپ یونیورسٹی، کچھ علم ہے اس کے اوپر.
واٹس ایپ شروع ہوتا ہے آپ کون, میں حنفی, میں شافعی, میں اہل حدیث, میں فلانا, ٹھیک ہے. ہوتے 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 اس کا یہ گالی, اس کے باپ کی گالی, ماں کی گالی, اینڈ میں وہاں تک نوبت آ جاتی ہے. اتنا بےہودہ اس کے اوپر. کوئی گروپ شریف ہے اس میں؟ بہت مشکل, الا ماشاء اللہ. ایک دم تو میں گالی گالی. کچھ لوگ زبردستی مجھ کو بھی جوڑتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں, میں دیکھتا ہوں, اور مجھ کو نہیں چاہیے, بھاگو یہاں سے. کچھ گروپ تو ایسے بیچارے, اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو, عزت سے چپ چاپ آدمی نکل جائے اس میں سے کچھ نہیں بولے بغیر, تو پھر سے پکڑ کے لاتے واپس گروپ میں جوائن کرتے ہیں. پھر 2-3 بار نکلے تو بھی پھر جوائن کرتے ہیں. بولا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کو میسج بھیجا, مت ڈالو مجھ کو گروپ میں. پھر جوڑا, میں نے گروپ کا نام ہی چینج کر دیا, ڈیلیٹ کر کے ڈاٹ کر دیا اس کے اندر. کیا کریں گے آپ بتائیے؟ پھر ڈر کے مجھ کو نکال دیا کہ گروپ کا نام ہی چینج کر رہا ہے, آئی ڈی خراب کر رہا ہے میری پوری. تو ایسا بے فائدہ آدمی خود اپنی زندگی برباد کر رہا ہے, دوسروں کی بھی کرنا چاہتا ہے. اگر اپنے وقت کا کوئی خیال نہیں ہے تو دوسروں کا تو کرے. اگر اپنے وقت اپنی زندگی کی قدر نہیں ہے تو دوسرے جن کو اپنی زندگی کی قدر ہے ان کی تو قدر کرے. اسی میں زندگی, آج میں آپ غور کریں, دن بھر لوگوں کا اس میں جا رہا ہے اور کوئی علم نہیں اس میں. کچھ علم اس میں آیا, کچھ علم. کتنے لوگوں کو یاد آتا ہوگا میں نے واٹس ایپ سے الحمدللہ اتنی چیزیں سیکھا؟ کتنے ہیں؟ الا ماشاء اللہ. کہ واقعی کسی عالم سے کوئی جڑا ہے اور وہ کوئی حدیث روزانہ ڈال رہا ہے, کوئی آیت کی شرح ڈال رہا ہے آڈیو میں یا ٹیکسٹ میں ڈال رہا ہے, اور یہ اسی کو سبسکرائب کیے ہوئے اور چل رہا ہے. ٹھیک ہے, شریف معاملہ ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہے. واٹس ایپ فی نفسی برا نہیں ہے, لیکن واٹس ایپ کا بچاؤ یہ تو ہوئی دم. باقی جتنا جو بھی ہے وہ کیا ہے, دن بھر یہی ہے. کیا کھایا؟ بریانی. ارے واہ, فوٹو ذرا بھیجنا. فوٹو نکالا, بھیجا اس کو بھیجنے کی بجائے بیوی کو بھیج دیا. اچھا, بعض وقت غلطی سے اس کا میسج اس کو چلے جاتا ہے, اب دوسرے کو بھیج دیا. ارے پھر بعد میں پتا چلا اس کو بھیجنے کا گڑبڑ میں جلدی میں کسی اور کو بھیج دیا. یہی چل رہا ہے دن بھر. کہیں بھی جا رہا ہے, جا کے پھر پہاڑ پہ گیا, فلان اس پہ گیا, قطب مینار, چار مینار, تاج محل پہ جا کے یہ سب پکڑا, اوپر سے نکالے ذرا فوٹو میرا ایک, فوٹو بھیج رہا ہے اس کو پوری دنیا میں, فیس بک پہ ڈال رہا ہے, اس پہ یہ کر رہا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے, کسی کو غریب کو راستہ پار کرا رہا ہے, ذرا فوٹو نکالا میرا راستہ پار کرا رہا ہے. ریاکاری کیا ہے یہ؟ اس کے لیے پیدا ہوئے آپ. اللہ نے اس سے زیادہ عزت آپ کو دی, اپنی عزت خود اپنے ہاتھ سے کم کر رہے ہیں. اخلاص عزت ہے انسان کی, ریا بے حیائی ہے. آج یہی بنا ہوا ہے. فیس بک کیا ہے, دیندار لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنی دینداری کا اظہار کرنے کے لیے فیس بک کو استعمال کر رہے ہیں. کوئی مقرر ہے تو وہ اپنی تقریروں کا اظہار کرنے کے لیے, میں کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک بڑا طبقہ اسی میں لگا ہوا ہے. کوئی غریب کی مدد کر رہا ہے, وہ اس میں لگا ہوا ہے. دنیا دار کھانے پینے کے سارے فوٹو, یہاں جو ہوٹل میں گیا وہ ہوٹل, یہ دیکھیے ہوٹل اچھی ہے, اس کو بنا کے ڈال رہا ہے ادھر. یہاں توا گوشت اچھا ملتا ہے, یہاں بریانی اچھی ملتی ہے. ہمارے اوقات اس کے لیے ہے, اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہم کو. یہ تفصیل سے میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ کے ہم لوگ تھک گئے ہیں, اور زبردستی ہم کو کھینچ کے ایسے میسج ایسے گروپ میں ڈالا جاتا ہے. کیا کرے آدمی, یہ کام ہمارا نہیں ہے. ہاں, واٹس ایپ کا صحیح استعمال بھی ہے اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے. آپ علماء سے جڑیں. کوئی واقعی ایسا آدمی ہے جس کو دعوت اور دین کی فکر ہے, وہ براڈ کاسٹ کچھ کرتا ہے جو سب کو جاتا ہے, سب اس کو سنتے ہیں, اس کا فائدہ ہوتا ہے. روزانہ کوئی حدیث آپ کو آتی ہے, آپ یاد کرتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں, جواب ملتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یعنی وقت آپ اس کو فضولیات میں ضائع نہ کریں. دین سیکھیے. کتاب کوئی لیجئے, 1 کروڑ گنا زیادہ بہتر ہے کتاب ہے. کیونکہ انٹرنیٹ کے پرابلمز میں سے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ کا مصیبت یہ ہوتی ہے, اس میں اگرچہ فائدے بہت ہیں, لیکن ایک لنک دوسری لنک سے اور دوسری لنک تیسری لنک سے ایسا جوڑتے ایسا ہو جاتی ہے کہ ایکچوئل سرچ سے آدمی ڈی لنک ہو جاتا ہے. اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ میں ڈھونڈ رہا کیا تھا اور پہنچا کدھر. کچھ چیز آئی, اس کو کلک کیا, دوسرا ٹاپک, ارے یہ اس پہ کلک کر کے تیسرا ویب سائٹ, وہاں سے وہاں ڈھونڈ رہا تھا مکہ, پہنچا اٹلی, روم میں پہنچ گیا.
وہاں جا کے کہیں اور نکل گیا. تو ایک آدمی جو ہے کتاب لے, کتاب پڑھے, اس میں سے جو نہیں سمجھتا اس کو انڈر لائن کرے, سوالات اس کے کچھ بنائے, علماء سے جب ملے ان سے وہ سوالات پوچھے, پھر اپنی نوٹ بک میں جوابات لکھے. ایسی موٹی نوٹ بک ایک بنا لے, پھر اس کی انڈیکس بنائے, کون کون سے سوالات ہیں, ٹاپکس کیا ہیں, پھر اس میں جب بھی اس کو وہ سوال پیش آئے فوراً جا کے اس کا حوالہ جواب ڈھونڈے, پیج نمبر ڈالے نوٹ بک میں. اتنا کام کون کرے گا؟ واٹس ایپ میں اتنا نہیں کرنا پڑتا نا. محنت کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. علم جمع کریں. یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم. علم جسم کی راحت کے ساتھ نہیں آتا ہے. موج مستی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا عذاب اور وبال باقی رہے گا. دین کے لیے, علم کے لیے جو مشقت آدمی اٹھاتا ہے, مشقت ختم ہو جائے گی لیکن اس کا نفع باقی رہے گا. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ علم کے لیے واقعی کوشش کرے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں پڑھنے کتاب کھولا نا تو میری آنکھ بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کو پڑھنے لگائیے. آپ کا بیٹا ہے نا, اس کو پڑھنا لگنا کیوں سکھائے آپ جیک اینجل کے لیے؟ آپ اس کو بولو بیٹا پڑھ, میں سنتا ہوں. وہ بھی پڑھ رہا, آپ سن رہے ہیں. اس کو نہیں آتا, چھوٹا ہے, بیوی کو ٹی وی سے ہٹائیے. آپ اس کو ٹی وی سے ہٹائیے, کہے تو پڑھ میں سنتا ہوں. نہیں, آپ آڈیو دروس آپ سنیے, آپ سنیے. جو آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی پہاڑ نہیں ہوتا ہے. جو نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے لیے رکنے کے لیے پہاڑ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ہر چیز کو پہاڑ سمجھنے لگتا ہے. تو ایک آدمی کرنا چاہے بہت سارے راستے نکال سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. علم حاصل کریں, دعوتی مزاج اپنا بنائیں اور اس کے چکر میں نہ آئیں, اور اپنے غصے کو اپنی جیب میں ہی رکھیں, یہاں وہاں گرنے نہ دیں, اس کو اسپل ہونے نہ دیں, بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا. اسلام سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے اے نبی آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, دہشت بنا کے نہیں, رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. اس لیے جو لوگ اسلام کے بارے میں غلط لکھتے ہیں, آپ صحیح لکھنا سیکھیے, آپ صحیح لکھنا سیکھیے. وہ اس وادی میں بول رہا ہے, آپ اس وادی میں جا کے بول رہے, کس کو سننے آنے والا ہے؟ آپ اس کا میڈیا, اس کا میدان استعمال کر کے وہاں بولیے, تب جا کے آپ اس کو رد کریں گے. یہ کرنے کا کام ہے. ایک جگہ کی بڑا دوسری جگہ نکالنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میرے تاثرات اور میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں آج کی گفتگو کے لیے موجودہ حالات کے پس منظر میں. یہ ہمارا کرنے کا کام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو واقعی علماء کی رہبری میں کام کرنے کی اور دین کے علم کے ساتھ ساتھ صحیح جذبات کے ساتھ دینی دعوت کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.